बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का जो आज हमारे इस वेबिनार में जिन्होंने शिरकत की है। और आज हमारा जो वेबिनार है वो इस हवाले से है कि हमने देखा है कि कोविड-19 की जो फैलाव है और उस वायरस की वजह से जो भी सूरत हाल पाकिस्तान में हुई, पूरे साल भर में एसओपीज़ का जितना हमने ख्याल रखा, नहीं रखा, और हुकूमतों के दरमियान जो इख्तलाफात रहे, नहीं रहे, क्या उसके ज़ाहिर है कि उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और फिर अब जो ज़्यादा मसला इस वक्त हमें पेश आ रहा है वो वैक्सीनेशन का मरहला शुरू होने वाला है। तो उस हवाले से डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस नेटवर्क डेवकॉम पाकिस्तान ने ये सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया है कि हम इसके ऊपर बात करें कि पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है उसके ऊपर आवाम क्या राय रखते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो क्या राय रखते हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो क्या राय रखते हैं, और जो हमारे मीडिया के अहबाब हैं वो इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, और हुकूमत और अवाम क्या समझते हैं कि कौन सी हमारी ज़रूरियात हैं और चैलेंजेस क्या हैं, इसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है। अभी चंद रोज़ पुरानी बात है कि चीन के वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा जो हैं, इनके दरमियान बहुत अहम मुलाकात हुई। और हालांकि दो तरफ़ा ख़ारजा उमूर के ताल्लुकात के ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात आई थी वो वैक्सीनेशन के हवाले से थी। और जब अगर हम थोड़ा सा कोविड-19 जब ये स्प्रेड होना शुरू हुआ और फिर टेस्ट किट्स वगैरह का जो जब आई, तो तब भी एक सूरत हाल ये हुई कि उस वक्त भी बहुत सारी रिजर्वेशंस थी कि जो टेस्ट किट्स आई हैं वो ज़ाहिर है मुफ्त में डोनर्स की तरफ से आई थी और उनको आवाम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन हमने देखा कि वो कहीं ऐसी जगह पे चली गई जहाँ पे 8-8 10-10 हज़ार रुपए के टेस्ट फरोख्त किए गए, और मरते क्या ना करते लोगों ने वो 8-8 10-10 हज़ार के टेस्ट करवाए, क्योंकि हर शख्स को अपनी ज़िंदगी अजीज़ थी, वो उसमें से निकलना चाह रहा था। अब इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि 5 लाख अफराद के लिए वैक्सीन आनी है 31 जनवरी को, और अहबाब इसके ऊपर और मीडिया में भी इसके ऊपर इस बात हो रही है कि क्या ये फिर उसी तरह से जिस तरह फ्री टेस्ट किट्स आई थी और 10-10 हज़ार रुपए के टेस्ट हुए उन्हीं के ऊपर, तो वो क्या सूरत हाल थी। और उसके बाद क्या ये अब वैक्सीन जो है जो मुफ्त में आएगी तो क्या बिकेगी मार्केट के अंदर उसी तरह से जैसे टेस्ट किट्स बिकी थी। तो क्या इसका कोई रिएक्शन होगा, नहीं होगा, ये साइनो फार्म वालों की ज़ाहिर है चीन की है, चीन में भी 2-3 तरह की वैक्सीन है, उनमें से ये कौन-सी वैक्सीन होगी जो मुफ्त में आएगी? और जो 11-12 लाख मज़ीद डोज़ेज़ आनी हैं, जिस पे वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि हमें और ज़रूरत है, तो क्या ये मजमूई तौर पर 15-16 लाख या 17 लाख डोज़ेज़ जो हैं, ये हमारे लिए सफिशिएंट होंगी या नहीं होंगी? तो इन सारे मामलात के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। और आज हम इसी हवाले से हमने रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं हेल्थ के हवाले से। वो मुझे अभी तक तो इस पे नज़र नहीं आ रहे, मैं ऐनक लगा के भी देख लेता हूँ, कहीं अगर हैं तो वो अपनी ज़रूर प्रेज़ेंस हमें बताएँ। मुझे नहीं लग रहा, ऐनक लगा के भी मैंने देख लिया, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आया। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि हमारे पास 2-3 जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो मौजूद हैं, जिसमें डॉक्टर मसूद गनी साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी एज़ गेस्ट स्पीकर, वो तशरीफ़ ले आए हैं। मसूद गनी साहब इधर मौजूद हैं। और फिर हमने डॉक्टर अली साहब को भी कहा था, इनसे हमारी मुलाकात थी फ़ोन पे, वो ज़ाहिर है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस तरह और भी। तो मैं एक अपनी ये इब्तिदाई गुफ्तगू के बाद मैं ये चाहूँगा जो हमारे यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो इस हवाले से वैक्सीनेशन और कोविड के हवाले से जिनका काम है, वो अपने एक ज़रा हाथ खड़े कर दें ताकि मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाए। फिर पहले हम उनसे गुफ्तगू लेंगे, देन सोशल साइंटिस्ट जो हैं, जो सोसाइटीज़ के साथ मुल्क में दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। जैसे हमने एक और हमारे दोस्त हैं नसीम उर रहमान साहब, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी, वो पनाहगाह जो हुकूमत का प्रोजेक्ट है उसको चलाते हैं और वो गरीबों के साथ काम ज़्यादा करना पसंद करते हैं। हम इनको जानते हैं, यूनिसेफ में भी थे और इनका डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के हवाले से एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बांग्लादेश और दूसरे जो तरक्की पजीर
ممالک ہیں. نسیم الرحمان صاحب, کین آئی سی یو, کین یو ریز یور ہینڈ ایز ویل پلیز, تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ اتنے بہت سارے, اصل میں پارٹیسپینٹس بہت سارے ہیں تو مجھے ذرا ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے. تو اس میں ذرا نہیں ہے تو کوئی ہاتھ مجھے اٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن جو میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنا ہاتھ ضرور کھڑا کر دیں تاکہ مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ وہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈیکل ڈاکٹرز, محمد علی صاحب موجود ہیں, مسعود غنی صاحب کدھر ہیں؟ چلیں, تو یہ صورتحال ہے جی. اور اپنے ہاتھ, مسعود غنی صاحب کا ہاتھ کھڑا ہو گیا, ویری گڈ, وہ وہاں پر ہیں. ڈاکٹر علی آپ بھی ذرا اپنا ہاتھ, کہاں پہ ہیں آپ ڈاکٹر علی؟ ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے, اس لیے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں آپ خود برائے مہربانی, تاکہ میں آپ لوگوں کو زحمت دے سکوں. تھینک یو ڈاکٹر علی. نسیم الرحمان صاحب کہیں پہ ہیں تو وہ بھی اپنا ہاتھ, پلیز ریز یور ہینڈ. نسیم الرحمان صاحب اب جسٹ کنیکٹڈ, بالکل آپ بھی ذرا وہ کر دیں تاکہ آپ غائب نہ ہو پائیں. نسیم الرحمان صاحب اپنا ہینڈ ریز کر دیجئے, یہاں سے بٹن دبا دیجئے تاکہ میں آپ کو پہچان پاؤں. تو یہ صورتحال ہے. اور کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہیں؟ ڈاکٹر وحید چودھری صاحب کدھر ہیں؟ ڈاکٹر وحید چودھری صاحب آپ بھی اپنا ذرا ہاتھ کہیں کھڑا کر دیں تو بہتر ہے. تو یہ کوئی صورتحال ہے. سب سے پہلے میں مسعود غنی صاحب, میرا خیال ہے کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں وہ ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کر پائے ہیں, وہ لاہور میں تھے, کوئی مصروفیات ہوں گی یقیناً ان کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اس لیول کے لوگ ہیں پروفیشنلز, دے آر ویری آکوپائڈ آلویز, اور سم ٹائمز ایک ہی وقت میں 2-3 ان کی مصروفیات ہوتی ہیں, جس کی بنیاد کے اوپر وہ ان کو پریورٹی دیکھنی پڑتی ہے کہ کون سی وہ ہے. تو ہم بہرحال ہمیں امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں ہمیں کچھ وقت میں جوائن کر لیں گے. اگر نہ بھی جوائن کر پائے تو ہم ان سے کسی اور حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو لے کے اپنے اس کے اندر انکارپوریٹ کر لیں گے. ڈاکٹر مسعود غنی صاحب, پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ اپنا ذرا مائک آن کریں اور ہمیں صورتحال بتائیں کہ اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے میڈیکل پروفیشنل کہ جو کووڈ کی صورتحال اس وقت رہی ہے ہمارے ہاں, وہ کوئی اتنی زیادہ ایک تو تشویشناک بھی نہیں رہی. ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بھی اس دن پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان نے اس دن یہ کہا تھا کہ اس طرح کی تشویش ہمارے ہاں تشویشناک صورتحال نہیں پیدا ہوئی, اور یہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ہے. ایک تو یہ بتائیے احتیاطی تدابیر ہیں یا اتنے ٹیسٹ ہم نہیں کر پائے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ہاں صورتحال تشویشناک نہیں ہے. کیونکہ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ میرے اپنے رشتہ داروں کے اندر 12-14 لوگ ایسے ہیں جو اس سے افیکٹ ہو چکے ہیں, اور کوئی 5-6 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے, اور کچھ لوگ مائلڈ ان کے جو انفیکشنز ہیں مائلڈ ہیں. لیکن یہ تو ہمیں ارد گرد کئی جرنلسٹ جو ہیں پریس کلب میں اگر ہم دیکھیں تو ایک وقت میں پریس کلب کے اوپر اس کو بھی بہت زیادہ آبزرویشن میں رکھا گیا تھا, کیونکہ کئی جرنلسٹ جو ہیں ینگ جرنلسٹ ہمارے وہ فوت ہو گئے اسی وجہ سے, اور کئی ہمارے انفیکٹ ہوئے, وہ شکر ہے کچھ ریکور کر گئے. اگر ہم اپنے ارد گرد صورتحال پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ صورتحال تشویشناک ہے, لیکن اگر جب ہم میڈیا میں یا اوور آل اس طرح سے صورتحال کو دیکھتے ہیں اور حکام کی رائے کو مد نظر رکھتے ہیں یا ان کو سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں ہے. ڈاکٹر مسعود غنی صاحب, تو ایک تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے, پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر مسعود غنی صاحب. جی السلام علیکم منیر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. وہ اس طرح رہا ہے کہ جب کووڈ کی پہلی لہر آئی اور جس میں بہت سارے لوگ افیکٹ ہوئے, ہمارے ڈاکٹر صاحبان اس وقت اتنے زیادہ چونکہ اویئر نہیں تھے, پہلی دفعہ یہ وائرس کی یہ شکل دیکھنے کو ملی تھی, تو اس میں جب تک ہم ہوشیار ہوتے اور احتیاطی تدابیر کی طرف جاتے صحیح طرح سے, تو لوگ ہمارے عادی نہیں تھے اس کے, تب تک ہمارا کافی نقصان ہوا. مگر آہستہ آہستہ ہمارے لوگ سمجھدار ہوتے چلے گئے, اویئرنیس کی بہت ساری تحریک چلی, اور بہت سمپل جو 2 چیزیں بتائی گئی تھیں کہ ماسک کا استعمال کریں اور سینیٹائزر یوز کریں اور ہاتھ دھوتے رہیں, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کانٹیکٹ سے بچائیں.
اس کے علاوہ کانٹیکٹ سے بچانے کا دوسرا بھی جو ذریعہ یہ ہوا کہ ہم نے لاک ڈاؤنس کیے، گو کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے ہمارے پرائم منسٹر کی بڑی اچھی حکمت عملی رہی. انہوں نے اس میں پورا انٹرسٹ لیا. ہمارے وزارت صحت نے اس میں پورا حصہ لیا اور ہم اس صورتحال سے نکل آئے. ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اویئر ہوتے چلے گئے اور انہیں اس چیز کا اچھی طرح سے ادارک ہو گیا وائرس کس طرح کا ہے، اس کو ٹریٹ کس طرح کرنا ہے. اور پھر مختلف ہاسپٹل، مختلف فیسلٹیز، مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے جب علاج ہوئے اور تو ہمارے میڈیکل پروفیشنز جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہوتے چلے گئے. تو اس چیز سے ہم کافی سارا نقصان کرنے کے بعد ہم نکل آئے. میرے حساب سے یہ دوسری نہیں بلکہ تیسری ویو چل رہی ہے. دوسری ویو جو ہے وہ ہم نے کامیابی سے گزار دی اور جب دوسری ویو ہماری گزری اور ہمارا نقصان اس میں بہت کم ہوا. لوگ ہمارے مسعود غنی صاحب سگنلز کا کوئی پرابلم ہو رہا ہے؟ مسعود غنی صاحب ایک کام کریں، آپ کی طرف سے آج کل جب یہی پیغام سننے کو ملتا ہے بہت ہی زیادہ. مسعود غنی صاحب گو اہیڈ پلیز. جی تو کہ احتیاطی تدابیر چونکہ ہم تھوڑے سے لیزی ہوئے ہیں تو ہمیں اس کا جو ہے وہ دوبارہ سے ہم اس طرف جا رہے ہیں. اب جو ایفیکٹس ہیں وہ مختلف کمیونٹیز میں مختلف طریقے سے ہو رہے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ ہم اپنے پریس میں دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو لوگ ایفیکٹ نظر آ رہا ہے وہ. تو جس کمیونٹی میں میں اس وقت موجود ہوں ابھی تک اس میں کوئی کیس جو ہے وہ پہلی دفعہ پہلے دن سے لے کے آج تک کوئی نہیں ہوا. کافی بڑی ماشاءاللہ. آپ کا مائک بند ہو گیا ہے مسعود غنی صاحب. جی آ رہی میری آواز میں؟ جی آ رہی. گو اہیڈ. جی تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مختلف کمیونٹیز میں مختلف طریقے سے اس کے اثر ہو رہے ہیں. ڈے 1 سے لے کے ہمارے پاکستان بھر میں آدھے سے زیادہ لوگ ابھی تک اس کو جو ہے وہ مذاق کے زمرے میں اور بہت آسان لیے ہوئے ہیں. اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے تو انہوں نے اس کو سیریسلی لیا بھی ہے اور سیریسلی لوگوں کو بتایا بھی ہے. اب اتفاق سے آج دوسرا دن ہے، میں لاہور آیا ہوں تو جس کمیونٹی میں میں اس وقت رہ رہا ہوں یہاں پر کوئی بھی ایفیکٹ مجھے نہ کوئی ایفیکٹ ہی نظر آیا ہے اور نہ خیال ہے آرام سے اس کو لے رہے ہیں. تو مطلب صورتحال پھر مائک بند ہو گیا مسعود غنی صاحب. ملی. جی آ رہی ہے آواز بھائی؟ جی آ رہی ہے. آپ کا مائک بند کیوں ہو جاتا ہے؟ جی اب ہم پتہ نہیں کیوں یہ لاہور سے میں اس وقت موبائل ہوں راستے میں اور اتفاق سے ٹائم ہو گیا تو میں آن لائن آ گیا. اس وقت جو ویکسین کی صورتحال ہے ابھی تک ہماری گورنمنٹ نے اس کو سیریسلی لیا نہیں ہے. کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آئی کہ ہم سارے ایک پیج پہ اکٹھے ہوں، چاروں صوبے سندھ، پنجاب، بلوچستان، KPK اور فیڈرل. اب اگر سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم اپنے طور پہ ویکسین منگائیں گے، وہ ویکسین کہاں سے لیں گے، کیسے اس کو تقسیم کریں گے، کس طرح سے، یہ تو جھگڑے پڑ جائیں گے. ایٹ کلاس نے کہنا ہے ہمیں دے دو، میڈیکل پروفیشن نے کہنا ہے ہمیں دے دو اور آپ کے سگنلز مسعود غنی صاحب کہیں پہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو کہیں پہ روک کے آپ ذرا بات کر لیں کیونکہ سگنلز ڈسٹرب ہو رہے ہیں آپ کے. مسعود غنی صاحب اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو کہیں پہ گاڑی روک کے آپ اس کے اوپر بات کر لیں تاکہ آپ کے سگنلز ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو چلیں میں پھر اس کو فی الحال اس سے یہیں پہ چھوڑتا ہوں نا تھوڑی دیر. نہیں ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے. اب آپ بات کیجئے.
جی تو میں ویکسین کے حوالے سے بات کرنے چاہ رہا تھا کہ جی۔ ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک پیج پہ اکٹھے ہوں، چاروں صوبوں کو کریں، فیڈرل کو لیں اور اس کی ایک پالیسی کے تحت یہ ویکسین لیں۔ ابھی تک ہمیں کوئی پتہ نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جو بھی خبریں آ رہی ہیں جہاں سے بھی ویکسین کے بارے میں، تو وہ کوئی ایسی اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے کہ ان پہ مطلب بہت سارے ڈاؤٹس ہیں ہمیں، کئی لوگ اس سے ویکسین کے بعد بھی افیکٹ ہو گئے ہیں۔ بہت جلدی میں بنائی گئی مسعود غنی صاحب، آپ کی آواز جو ہے میرا خیال ہے کہ آپ کسی محفوظ جگہ پہ رکنے کے بعد جو ہے آپ ہم سے دوبارہ بات کریں۔ ہم ابھی آپ یہاں پہ بے شک اپنی گفتگو کو روک لیں اور دوبارہ آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے چلنا چاہیے ڈاکٹر محمد علی صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب، کین یو ہیئر می؟ کہاں اور پر ہیں ٹرائلز کے تحت سر؟ مسعود السلام غنی صاحب، علیکم سر۔ ابھی آپ ذرا رک لیں کہیں پہ، اور جہاں پہ سگنلز پراپر ہوں تو کہ آپ دوبارہ سکون کے ساتھ بات کر سکیں۔ آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ جی ڈاکٹر محمد علی صاحب، آپ کہاں پر ہیں؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ یہی سوال آپ سے ہے تاکہ ہم ابتدائی گفتگو کہ اوورآل صورتحال ہمیں اس وقت کووڈ کی اپنے ارد گرد کیا نظر آتی ہے، اور کیا حکومت کی پالیسیز جو ہیں وہ سفیشینٹ ہیں اس حوالے سے، یا عوام ہی اتنی غیر سنجیدہ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ سر ہم جہاں تک ابھی تک میرے تجربے میں اور یہاں پہ جو ہم لوگوں نے کیسز دیکھے ہیں سارے فیلڈ میں، تو ہم لوگوں نے تو ابھی تک میری نظر میں تو یہی رہا ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ بہت غیر جو ہے سیریس نہیں ہے، بالکل بھی غیر سنجیدہ ہے بہت زیادہ کووڈ-19 پہ، اور اسپیشلی مارکیٹ میں اور جو باقی بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، آفیسز ہیں، وہاں پہ بھی پراپر کوئی ڈی انفیکشن وغیرہ ایس او پیز نہیں ہوتی، اور کئی جگہ ہم نے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بھی دیکھا ہے کہ پراپر ڈی انفیکشن جو ہے جس طرح ہونی چاہیے اس میں بھی کئی جگہ پہ لیکنگ ہے، جس کی وجہ سے یہ اسپریڈ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو انیشیٹوز لیے تھے کووڈ-19 کے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کے، اور باقی این ڈی ایم میں اور باقی اداروں نے جو اس میں کام کیا ہے، وہ جو ہے وہ واقعی ان کا کام بہت اچھا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں اور بھی ضرورت ہے کہ اس کو جو ہے بہتر کیا جائے، تاکہ جو ہے نا اس کا جو اسپریڈ ہوتا ہے جس طرح سے، تو اس کو ہم روک سکیں، اس کو کاؤنٹر کر سکیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ویکسین جس کی بات کی جا رہی ہے، اور ویکسینز کے اوپر تحفظات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس کے کلینکل ٹرائلز اور اس کے جو ہے اس طرح سے جو ہے نا پراپر اوتھینٹیکیشن جو ہے اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ ویکسین کے آگے اور کیا نتائج ہوں گے یا ایڈورس افیکٹس کیا ہوں گے، یہ بھی ابھی بہت ارلیئر ہے اس کو کوئی ڈیسائیڈ کرنا۔ تو اس پہ واقعی میں کوئی ایسی تھنک ٹینک بننا چاہیے جس کے اوپر کام ہو سکے اور ہم دیکھ سکیں کہ یہ کتنا سیف ہے ہمارے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک اور دوسرا کوئی بایولوجیکل ہیزرڈ ہو ہمارے لیے، کہ پھر اس کو ہم ڈیل کر رہے ہوں ان فیوچر، کیونکہ اس میں نینو پارٹیکلز اور 5G وغیرہ اور دوسری چیزوں کے اوپر بھی کئی اداروں کے تحفظات ہیں اس کے اوپر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے اور بھی جو یہ آئی تھی کٹس وغیرہ، اور جو ابھی بھی RIU ہاسپٹل میں جو ہے وہ سلنڈرز کے اوپر آکسیجن دیا جا رہا ہے لو بیڈس پہ، وہاں پہ آکسیجن ٹینک کی کمی ہے، ابھی تک RIU میں آکسیجن ٹینک نہیں ہے اویلیبل۔ تو کافی ساری سال ہو چکا ہے تقریباً ہمیں اس سے لڑتے لڑتے، لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی کافی چیزیں ہیں جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری عوام میں اویئرنیس آنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ کہ اس کو واقعی سیریس لیں کہ نقصان کم سے کم ہو سکے، اسپریڈ کم سے کم ہو سکے کووڈ-19 کا، تاکہ ہم اس کو کاؤنٹر کر سکیں۔ جی، کیونکہ اگر وہ پھیلتا رہے گا، ویکسین بھی اس کا حل نہیں ہے۔ کئی دفعہ ویکسینیٹڈ ہونے کے بعد بھی لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، اور ویکسین کے بھی ایڈورس افیکٹ لوگوں کے آئے ہیں کافی ملکوں میں۔ CDC ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی رائے دی ہے، اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ پورا جو ہے انہوں نے میمورینڈم نکالا ہے، CDC کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا، آپ جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں ساری ڈیٹیلز ویکسین سے ریلیٹڈ۔ تو وہ بھی ابھی بھی امیچیور ہے یہ ابھی تک، کہ اس کے پراپر کلینکل ٹرائلز ہمارے سامنے آئے۔ جی جی اچھا، ایک صورتحال یہ ہے ویکسین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ڈاکٹر علی صاحب، اور بھی کوئی میڈیکل ڈاکٹر یہاں پہ ہیں تو اپنا ہاتھ یہاں پہ
ہی کین اور شی کین ریز ہینڈس تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں اس حوالے سے کہ اچھا ابھی تک اس دن کافی دن پہلے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ چین کی جو ویکسین ہے وہ ہمارے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہوگی. تو یہ کس بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا تھا؟ کوئی اس کا انالیسس کوئی موجود ہے یا بس چین کی محبت میں یہ کہہ دیا گیا تھا؟ یہ ابھی تک میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا، میری نظر سے تو نہیں گزرا. مے بی پاسبل، لیکن یہ رائے ورلڈ میں پائی جاتی ہے کہ ان کی جو ویکسین ہے ریسرچ ہے وہ ذرا بہتر ہے امریکنز یا دوسرے فائزر یا دوسرے اداروں سے، تو اور وہ سیف سمجھی جا رہی ہے باقی ویکسین سے. تو میری نظر سے تو نہیں گزرا، لیکن ہو سکتا ہے ایسی کوئی اوتھینٹیکیشن ہو. میں نے پرسنلی نہیں دیکھا ایسی، میری نظر سے کوئی ایسا ڈاکومنٹ میری نہیں. نظر سے ان کی اسٹیٹمنٹ گزری تھی تو اس لیے میں نے آپ کے کمنٹس اس پہ لے لیے. نہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ ہوگی ضرور، لیکن میں ویکسین سے ریلیٹڈ جو ہے نا ٹیکنیکل ڈیٹیلز کی بات کر رہا ہوں. جی 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 دیکھو اس کی میں نے کوئی فارماکولوجی میں نے ایسی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب چین میں بھی ڈاکٹر صاحب 2-3 طرح کی ویکسین انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی ویکسین جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے، کون سی ویکسین استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ یعنی کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کے اوپر ظاہر کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے نا. یہ چین تو نہیں ہمیں فیصلہ کر کے دے گا کہ آپ ہم سے یہ والی 5 لاکھ ڈوز لے لیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہم مفت میں دیں گے، لیکن مفت میں بھی ہمیں دیکھ کے لینا چاہیے نا کہ مفت میں ہمیں کیا چیز مل رہی ہے. جی اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے اپنے کلینکل ٹرائلز ہمیں کرنے چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ کلینکل ٹرائلز ان کو پراپر جو ہے دیکھنے چاہیے کہ کتنے پیشنٹ پہ کلینکل ٹرائلز ہوئے ہیں. ان کا سارا ڈیٹا وغیرہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اس کے اوپر جو مختلف ہیلتھ کے ادارے ہیں وہ اپنا تھنک ٹینک بنائیں، جتنے ریسرچ کے لوگ ہیں وہ اپنی رائے دیں اس کے اوپر. اور جو ہمارا ڈیٹا یہاں پہ سارا پاکستان میں کٹا ہوا ہے NCOC میں، اس ڈیٹا کے بیس پہ بھی جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ کافی ساری چیزیں ہیں موجود، پیرامیٹرز جس کے اوپر ہم لوگوں نے یہاں پہ کام کیا، اور ساری اپنی گائیڈ لائنز اور گڈ پریکٹسز بھی ہم نے پہلے دیکھا، اور ہم نے اپنے ایکسپیرینسز سے بھی کافی پیشنٹ یہاں پہ ٹریٹ کیے ہیں. جبکہ کئی گائیڈ لائنز ایسی تھی کہ جو ہمارے ایریا اور انوائرمنٹ کے حساب سے سوٹیبل نہیں تھی، جو ہم نے اپنے ڈاکٹرز نے اپنے ایکسپیرینس کے اوپر انہوں نے پیشنٹس کو ڈیل کیا. صحیح صحیح. شکریہ، کافی اہم معلومات. لیکن اب مجھے جو سب سے زیادہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نسیم الرحمان بھی موجود ہیں. ڈاکٹر نسیم الرحمان بنیادی طور پر تو حکومت کے نمائندے ہم ان کو تصور کرتے ہیں، کیونکہ یہ جتنی پناہ گاہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر بن رہی ہیں تو نسیم الرحمان صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اور ان کا یونیسیف کے ساتھ ایک بہت لمبا ایکسپیرینس ہے، جس کے پہ انہوں نے مختلف جو ایپیڈیمکس ہیں اس کو بھی ڈیل کیا ہے، اور ہیلتھ کے ایشوز کو بھی ڈیل کیا ہے، اس کو بلکہ کمیونیکیٹ کیا ہے، اور اس کے اوپر ساری تو ایک لمبی اننگ کھیلی ہے ڈاکٹر اپنے نسیم الرحمان صاحب نے ایز اے کمیونیکیشن اور پالیسی ایڈوکیسی ایکسپرٹ کے. نسیم الرحمان صاحب، میں اب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور میں تو توقع یہ کر رہا تھا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم کوئی کرٹیکل سوال ان سے پوچھتے اور بات کرتے، لیکن آپ سے تو ہمارا محبت کا تعلق برسوں پرانا ہے. 35 سال ہو گئے ہیں یا شاید 40 سال ہو گئے ہیں آپ سے محبت میں. ہم آپ سے اگر کوئی کرٹیکل سوال کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ براہ راست ہیلتھ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ فیصل سلطان صاحب یا کوئی اور سرکاری نمائندہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر دیں، کیونکہ اتنے سارے لوگ ہیں تو میں اس میں سے نہیں جج کر پاؤں گا. تو لیکن اگر ہاتھ کوئی اٹھا دے گا سرکار کا نمائندہ تو ہمیں خوشی ہوگی، اور ہم سب سے پہلے ان سے بھی بات کریں گے. نسیم الرحمان صاحب، جب تک کوئی ہم ہاتھ نہیں اٹھاتا، آپ حکومت کے نمائندے ہیں اور وزیر اعظم صاحب سے آپ کا تعلق اور دوستی بھی بہت پرانی ہے، اور ہیلتھ کے حوالے سے بھی آپ کی جو عوام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی بہت پرانا ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک تو جو اوور آل کہتے ہیں کہ حکومت اور وفاق اور صوبے ایک پیج پہ کبھی بھی نہیں رہے، پورا سال ہو گیا. ایک تو یہ بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو ہمیں معلوم ہے کہ کیا جواب ہوگا، لیکن پھر بھی لیکن عوام بھی ایک پیج پہ نہیں رہی حکومت کے ساتھ، حکومت کی SOPs کے ساتھ، بین الاقوامی SOPs کے ساتھ. مطلب یہ کون سے غیر ذمہ دارانہ رویے ہمارے ہیں،
کون سی حکومتوں کی اداروں کی پالیسی کیا ناقص رہی ہے کہ عوام جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں آ پائے؟ پہلے اس سوال کا جواب دیں، پھر ہم ویکسینیشن کی طرف آئیں گے. نسیم الرحمان صاحب. جی منیر صاحب، بہت اچھا آپ نے فراخ دلانہ تعارف میرا کروایا. میں اس اہل تو نہیں ہوں، لیکن آپ کی دوستی اور پیار اور محبت جو کہ میں بھی آئی فیل ٹورڈس یو دا سیم وے، اور ہم نے کافی اکٹھے اس شعبے کے اندر کام کیا ہے جو کمیونیکیشن اور ڈیولپمنٹ والا ہے، تو موڈسٹ ہی ہماری کنٹریبیوشن. اب جو ڈائریکٹ سوال آیا وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ، اور عوام بھی پہلی بات نہیں تو ہے. عوام کی غیر سنجیدگی کے حوالے سے یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ سوال ہے. اچھا، اب میں دوسری طرف یہ دیکھتا ہوں کہ وی لک ایٹ دا ریزلٹس یہ ہے کہ ابھی بھی چلیں جو بھی کچھ ہے کہ 5,30,000 پاکستان میں کیسز ہیں اور 11,230 اموات ہیں، جو کہ اگر گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھیں یا ریجنل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو الحمدللہ دی کنٹری ہیز ڈن مچ بیٹر. اچھا، وہ چاہے ایک اس وقت یہ ذرا ہم تھوڑا سا سیاست کے بوجھ تلے دبی ہوئی قوم ہے، جو کہ جو پولیٹیکل مومنٹس ہوتے ہیں نا جی، اس کے اندر ایسی سی آواز آتی ہے کہ بھائی پولیٹکس فرسٹ، ہیومن لائفز لیٹر. لیکن ریالٹی میں ایسا نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے جو بھی کوشش ہونی تھی صوبے کی سطح کے اوپر وہ بھی کی گئی، جو فیڈرل لیول پہ ہونی تھی وہ بھی کی گئی، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا. اب جو پرائم منسٹر صاحب کی سوچ ہے، میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ میں نے بھی 30-35 سال سے میں ان کے ساتھ وابستہ ہوں، اور ان کی سنجیدگی کے بارے میں ایک طرف ہوتی ہے کہ آپ نے لوگوں کی سنجیدگی کی بات کی، دوسری طرف پولیٹیکل لیڈرز کی سنجیدگی کی بات ہوتی ہے. میں اور آپ ہمیشہ اس بات کے اوپر گلہ کرتے رہے ہیں کہ جی جب تک پولیٹیکل کمٹمنٹ نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. یاد ہوگا آپ کو یونیسیف کے زمانے میں، آپ کے نیوز کے زمانے میں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہے ایٹ دی ہائیسٹ لیول، اور اس طرح کی سنجیدگی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. اب میں آتا ہوں ان لوگوں کی طرف جو میرا ڈائریکٹ جن کے لیے میں کام کر رہا ہوں اور جو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نچلے طبقے والے لوگ ہیں، جو کہ پاورٹی کے چکر کے اندر پھنسے اور الجھے ہوئے لوگ ہیں، جو موسٹ ولنریبل ہیں، جو کووڈ کے لحاظ سے انڈر لائنگ ڈیزیزز لے کر آتے ہیں، جن کی کوموربڈیٹیز ہیں، جو کہ سب سے زیادہ شکار ہو سکتے ہیں اس بیماری کا. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیے صاحب، غریبوں کی طرف توجہ زیادہ سے زیادہ دینی ہے. اب ان پناہ گاہوں میں ہم نے تقریباً 1,00,000 سے 50,000 تک مستفیض ہو رہے ہیں لوگ آلموسٹ روزانہ کی بیسس کے اوپر. اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کووڈ کے حوالے سے؟ ہم نے کہا کہ جی پی ایچ ڈی نہیں چاہیے، ایم ایس ڈی چاہیے. وہ کیا ہے سر؟ وہ ہے ماسک، وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ، اور وہ ہے سینیٹائزیشن اینڈ سوپ. ہر جگہ یہ چیز دی گئی. این ڈی ایم اے والوں نے بھی ہماری مدد کی. جب پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ بھائی پناہ گاہیں بند نہ کریں، کیونکہ لوگ جو بیماری سے نہیں مریں گے وہ معاشی حالات اور بھوک سے مر جائیں گے. لیٹس میک دی پناہ گاہ سیف فرام کووڈ-19. تو وہ اقدامات اٹھائے گئے. صاف پانی کا انتظام کیا گیا، صابن کا انتظام کیا گیا، ہینڈ واشنگ بوتس لگائے گئے، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہوئی. اور میں یہ موقع آپ کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کمیونیکیشن کے اندر ہیں کہ بھرپور ساتھ لوگوں نے دیے. پاکستان میں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، چاہے ہم اب ان کو جتنا مرضی برا کہیں، یہ بات حق بجانب ہے کہ ہمیں لاکھوں کی تعداد کے اندر سینیٹائزرز بھی ملے ڈونیشن کے طور کے اوپر. چاہے وہ نوبل گروپ ہے، چاہے وہ فوکس اینڈ رولز ہے، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی یہ شاید دنیا میں دوسری جگہ بھی ہوا ہوگا، لیکن مجھے تو اپنے دیش کا ہی جو اچھا پہلو ہے وہ نظر آتا ہے کہ اتنی سنجیدگی میں نے دیکھی آن دا پارٹ آف دوز ہو کین ہیلپ. یہ انہوں نے دیے، ماسک دیے، لوگوں نے لا تعداد دیے. ہم نے کہا جی ہمیں صابن کی ضرورت ہے، لوگوں نے صابن کے انبار لگا دیے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کو میں کہتا ہوں ایم ایس ڈی کے ماسک، سوپس اینڈ سینیٹائزرز اینڈ سوشل ڈسٹینسنگ. ہم نے اسٹیگر کر دیا، سوشل ڈسٹینس کر دیا. اس سے یہ ہوا الحمدللہ کہ کسی پناہ گاہ کے اندر ایک بھی کیس کرونا وائرس کا نہیں ہوا.
پرائم منسٹر صاحب سے میں نے کہا سر ان کو بند کرنا چاہیے, خطرہ زیادہ ہے, کانگریگیٹ سیٹنگز ہیں جو کہ بہت ولنریبل ہوتی ہیں. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, آپ مجھے روک دیجئے, کیونکہ اور بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے احباب اور دوست اس کے اندر شامل ہیں, کئی دور دور سے بالکل, شامل ہیں, وہ تو آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. نسیم تو میں الرحمان صرف صاحب, جی میں سم اپ صرف منیر بھائی اس لحاظ سے آپ ابھی سم اپ نہ کریں, میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ جو سکسیس سٹوریز ہیں یہ تو میں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ آپ کو یا ہم پرائم منسٹر کے ساتھ دیکھتے ہیں یا عوام میں پناہ گاہوں میں, اور تصویریں چھپ رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, اور میڈیا اس کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہے جہاں کئی لیکوناز ہوتے ہیں. لیکن میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ ویکسینیشن کے حوالے سے اور ویکسین کے حوالے سے ظاہر ہے کہ آپ نے وہاں پر سارا اہتمام کیا اور ساری صورتحال, اب ویکسین اور ویکسین کا چوائس کہ کون سی ویکسین آئے گی, کتنی آئے گی, کیسے لگے گی, ابھی صورتحال ایز اے جرنلسٹ اگر میں دیکھوں اور ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ کہہ لیں یا کمیونیکیشن جو تھوڑا بہت جو ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو تھوڑی بہت سی چیزیں, تو جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آتی نسیم الرحمان صاحب, تو اب ویکسین تو آ جائے گی 31 تاریخ کو. ابھی میں نے مختلف جگہوں پہ پوچھا, انہوں نے کہا کہ فلاں کو, میں کہیں کوئی لسٹیں تیار ہوئی ہیں, کون سی SOPs ہوں گی, کس طریقے سے یہ سارے کیا جائے گا, ان کے کلینکل ٹرائلز کے حوالے سے بھی میں نے بات کی. لیکن ابھی حکومت کے اپنے ادارے جو ہیں, ہاسپٹلز جو ہیں, اس کے اندر اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے. پھر 5 لاکھ ہے, پھر ہمارے بجائے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو اس کے اوپر بیان دیتے, ہمارے وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ ہمیں 11 لاکھ اور ڈوزز چاہیے. تو اگر 11 لاکھ وہ ڈوزز ہوگی, 5 یہ ہوگی, 16 لاکھ ہوگی, تو کیا یہ 16 لاکھ ڈوزز جو ہیں ویکسین کی یہ سفیشینٹ ہوگی؟ یہ 3 سوال نسیم الرحمان صاحب آپ کے لیے. ہاں جی, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے مختصراً کہ ڈاکٹر فیصل صاحب سے بھی میری ملاقات بھی ہوئی تھی, ڈسکشن بھی ہوئی تھی, جو سنجیدگی ان کی ہے, اور جو انہوں نے کہا ہے کہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو ری انفورس کیا جائے, اور انہوں نے اپنی DHO کی ٹیمز بھی بھیجی, انفیکشس ڈاکٹرز بھی بھیجے, ہم نے پبلک اسکریننگ بھی شروع کر دی, چاہے ابھی وہ پائلٹ فیز کے اندر ہے کہ جو ٹیلی ہیلتھ ہوتا ہے, یہ وہ چھوٹی چھوٹی سکسیس سٹوریز ہیں جو ساتھ ساتھ کی جا رہی ہیں. اچھا, میں اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہوں اباؤٹ دی اسپیسیفک ویکسینز which ones to bring, which one not to bring, لیکن میرے علم میں یہ ضرور ہے کہ پرائم منسٹر صاحب from day one had said کہ پاکستان will not fall behind بلکہ will lead the way in making use of the vaccines as and when they become available, and they have taken already بہت زیادہ سیریس اقدامات کیے ہیں. اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے SOPs کیا ہوگا, کچھ گلوبل ہیں, جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز نے گائیڈ لائنز بھی دی ہوئی ہیں, ان کو بھی فالو کیا, جو دنیا میں ہو رہی ہے. کئی جگہ پہ یہ ہو رہا ہے کہ جی سینئر سٹیزنز کو کرو, جو زیادہ ولنریبل ہیں, زیادہ اموات کن کی ہوئی ہیں, ینگ لوگوں کو کرو, اسکول کے بچوں کو کرو, صحت مند کو کرو. یہ اسی لحاظ سے, اور جب تک یہ باتیں میڈیا میں پہنچتی ہیں تو ان کو اچھی طرح سے چھان بین کر کے دیکھ لیا جاتا ہے کہ کوئی ایسی پری میچور پروناؤنسمنٹ یا اسٹیٹمنٹ نہ چلی جائے جس میں کہ بعد میں آپ کو خفت بھی ہو اور ندامت بھی ہو. تو یہ ہے کہ there are a number of vaccines which are available. You and our team which are here today, they know more than I do. And those of us who are not producing their own vaccines, they have to depend. And obviously the friendly countries will take the lead, whether it is China or whether it is some other countries in Europe who have commitment to SDGs and the other things. تو اس کے آنے سے بعد میں کہ اس کا استعمال سب سے پہلے, یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ UAE میں کیا ہو رہا ہے, کن کو سب سے پہلے ویکسین دی جا رہی ہے, فن لینڈ میں کیا ہو رہا ہے, کن کو, فرانس میں کیا ہو رہا ہے. ایوری کنٹری taking in view its own health conditions, اور جو ہمارا health index ہے وہ کوئی اتنا شاندار نہیں ہے بلکہ فکر مند ہے. اس کے دیکھنے کے باوجود جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو ہماری امیونٹی ہے یا ہمارا سوشل یا کلچرل سسٹم ایسا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈسٹینسنگ ہے, کچھ نہ کچھ سیگریگیشن ہے, کچھ نہ کچھ عورتوں کا ایک لائف سٹائل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ یہ نہیں پھیلی اس طرح سے جس طرح سے ہمیں خوف تھا, ڈر تھا. اور اب اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ ویکسینز کے بارے میں حکومت بہت زیادہ سیریس ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بیگ, بورو اور ڈیٹ اور واٹ ایور,
لیکن اس پوائنٹ کے اوپر یہ نہیں ہوگا کہ ڈیو ٹو لیک آف ویکسینز جو ہے ہمارا ملک پیچھے رہ گیا باقی ممالک سے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو پروڈیوس بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ we will be shoulder to shoulder and Pakistan is ready to lead the way. اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ it is not only nonsensical one sector focus جو آپ نے ہیلتھ منسٹر کا کہا, it's a team work. چاہے اس میں اسد عمر صاحب ہوں, چاہے ہمارے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, چاہے فواد صاحب ہوں, چاہے ہیلتھ کے منسٹرز ہوں, چاہے پروونشل ہوں, the work is proceeding, it's a team work. جب ایمرجنسی آتی ہے, جو آپ نے کہا ہے کہ ہم نے کام کیا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایمرجنسی اور ڈیزاسٹر میں we become a stronger nation. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایمرجنسی یا ڈیزاسٹرز ہمارے اوپر آئیں. آپ نے دیکھا ہے, میں نے اور آپ نے 2005 کے زلزلوں کے اندر کام کیا ہے, 2010 کے سیلاب کے اندر کام کیا ہے. اس کے بعد جو مشکلات آئی ہیں, ہم لوگوں سے وہ مدد سنبھالی نہیں جاتی تھی جو کہ ہم نے لوگوں تک پہنچانی تھی. ہمارا اور آپ کا فرض تو یہ ہے connecting those who want to help with those who need the help. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویبنار بھی جو آپ کر رہے ہیں یہ اسی کوشش کا ہے. تو اب یہ دوسرے ساتھیوں سے ہمیں سننے دیجیے, میں تو اس کا زیادہ منتظر ہوں. جی بہت شکریہ نسیم الرحمان صاحب. ابھی 2 ہاتھ اٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پہلے زرتاشا آپ بات کر لیجیے, اپنا مائک آن کیجیے اور بات کر لیجیے. منیر صاحب, اس میں کچھ 2-4 چیزیں ہیں ویکسین سے ریلیٹڈ, بیکاز ابھی میں نے ایز اے کنسلٹنٹ فیڈرل EPI کو بھی جوائن کیا ہے, وہاں پہ بھی ویکسین سے ریلیٹڈ کافی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے جو ڈیسیژن تھا گورنمنٹ کے اینڈ پہ کہ ویکسین ہونی کون سی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے پاس چائنا میں سائنوفارم ہے, دین جو UK بیسڈ ویکسین ہے اس میں فائزر بھی ہے, ایسٹرازینیکا بھی ہے, اینڈ دین US کی ایک ویکسین ہے. سو یہ والا گورنمنٹ جو ڈیسیژن تھا گورنمنٹ کے اینڈ پہ کہ ویکسین کون سی ہونی چاہیے, وہ بھی اس کے اوپر بھی کافی چیزیں چل رہی تھیں گورنمنٹ کے اداروں سے لے کر. اور ابھی جو میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سائنوفارم کی, جو کہ ہمارے فورن منسٹر نے بھی کی ہے. لیکن ایک چیز جو کلیئر ہے گورنمنٹ کے اینڈ پہ, وہ یہ بڑی کلیئر ہے کہ جو سب سے پہلے ویکسین لگنی ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی جو جتنے بھی فرنٹ لائن پہ ہیلتھ ورکر ہیں, مطلب سب سے پہلے جو ٹرائل ہوگا اگر ویکسین آتی بھی ہے تو فرنٹ لائن کے جتنے بھی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو دی جائے گی. اور پھر جو 65 سے ابو وہ پیشنٹس ہیں جو ابھی تک ہیں ہاسپٹل میں, جو 65 سے ابو جو لوگ ہیں ان کو یہ ویکسین سب سے پہلے دی جائے گی. تو ابھی ویکسین کے اینڈ پر تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن اس میں سندھ کا بھی ہم نے دیکھا, ڈاکٹر عذرا فضل نے بھی کہا کہ دے وانٹ ٹو پروکیور ایٹ دیئر لیول, وہ بھی سائنوفارم کو زیادہ اس کی طرف کرنا چاہ رہے تھے. سو دیٹ از دا ون ریزن. لیکن جہاں تک اس کے سائڈ افیکٹس اور اس کی بات ہے, تو ہر ویکسین کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ ابھی ایک اور ویکسین بھی لانچ کر رہی ہے جو کہ ٹائیفائڈ کی ہے, وہ بھی ابھی 1 فیبروری سے اس کی کیمپین کے اوپر ہم لوگ کافی کام کر رہے ہیں. پنجاب میں اور اسلام آباد کے کچھ حصوں میں وہ بھی لانچ ہوگی, اور اسی طرح 31 کو ہمیں اس کا بھی سائنوفارم کا جو ہے جو میجر ڈیسیژن وہ بھی ہو رہا ہے. سو دیز آر دا سم تھنگ دیٹ, لیکن سیریسنس جو ویکسین سے ریلیٹڈ گورنمنٹ کے اینڈ پہ بہت ہے, کیونکہ یہ ڈیسیژن ابھی گورنمنٹ کے بھی اینڈ پہ ہو رہا تھا ریلیٹڈ ٹو دا ویکسین سلیکشن اینڈ دین اویلیبلٹی آف دا ویکسین. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں ہم بھی ہماری ابھی نیبرنگ کنٹری نے تو ویکسین لانچ انہوں نے ٹرائل بھی کیا اور اس کی کافی سائڈ افیکٹ بھی نظر آئے ہوئے, لیکن ایز اے ڈیولپمنٹ کنٹری ابھی بھی وی آر لائک ویری مچ آن دس تھنگ کہ کس طرح سے ویکسین کو لایا جائے اور کس طرح سے انٹروڈیوس کروایا جائے. جہاں تک سیریسنس ہے لوگوں کی COVID-19 سے ریلیٹڈ, ہم نے اربن میں تو بہت زیادہ لوگوں کو کانشیس دیکھا, مطلب دے ور ویری کانشیس, انہوں نے بڑے اس کو بھی فالو کیا ہے. رورل ایریا پہ ہم نے پھر بھی دیکھا کہ لوگ تھوڑا اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. اب ایونٹس بھی ہونے لگ گئے, شادیوں پہ بھی, فیونرل پہ بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس طرح سے SOPs کو فالو نہیں کیا. لیکن جو کمیونیکیشن کی گئی گورنمنٹ کے لیول کے اوپر, جتنی بھی پارٹنر آرگنائزیشن, جتنے بھی ڈونر کے لیول پہ تھا, یا جتنی بھی سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے لیول کے اوپر جس لیول کی کمیونیکیشن کی گئی, آئی تھنک اب تو بچہ سینسٹائز ہے اس سے لے کر کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو سوشلی ڈسٹینس رکھنا ہے, کورونا کس طرح سے ہم نے ہمارے اپنے گھر میں یا ہم ارد گرد دیکھتے ہیں kids are even too much sensitized کہ ہینڈ واشنگ ہے, باہر جب جانا ہے یا جب بھی اندر آنا ہے ہر تھوڑی دیر بعد ہینڈ واشنگ ہے. تو یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں, and this all goes the credit to the everybody, not only the government but the civil society, but all the people who were very much involved in sensitizing people in that end. So یہ تو چیز اس سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں یہاں پر تھوڑا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی. زرتاشا مجھے یہ بتائیے کہ ایک یہ کہا جاتا ہے, آپ چونکہ
ادھر سے ہیں, ذرا مائک اپنا آن ہی رکھیے زرتاشا, کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید چین سے جو ہمیں ویکسین ملے گی وہ کریڈٹ میں ملے گی, مہنگی ملے گی سستی ملے گی, کیا ہے؟ کیونکہ جو آکسفورڈ والی ویکسین ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو $5-6 میں پر ڈوز دے دیں گے, اور وہ اویلیبل ہوگی کمرشلی بھی. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں, چونکہ ابھی آپ نے ریسنٹلی جوائن کیا, یو مائٹ ہیو سم انفارمیشن اباؤٹ اٹ. اس کے اوپر ابھی منیر صاحب میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہماری کوئی اس طرح سے بات نہیں ہوئی. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر وحید چودھری صاحب, میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے اقبال حسین صاحب ہیں گلگت بلتستان سے. اقبال حسین صاحب گلگت بلتستان سے, آپ ہمارے ساتھ ابھی ہیں؟ اپنا مائک آن کر کے تو آپ ذرا گلگت بلتستان کی صورتحال ہمیں بتا دیں. آپ کا میسج آیا تھا کہ آپ نے ابھی کہیں نکلنا ہے اور یو ہیو ٹو گو ٹو میٹنگ. اقبال حسین صاحب گلگت بلتستان. اقبال حسین صاحب گلگت بلتستان کہاں پہ, آپ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ذرا اقبال حسین صاحب گلگت بلتستان, I can't see you. چلیں ڈاکٹر وحید چودھری صاحب, آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا, آپ ذرا اس کے اوپر بات کر لیں. تھینک یو منیر صاحب. فرسٹ آف آل اٹس ویری امپورٹنٹ, اور جو ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے, بیکاز وی آر ان دا فیز آف ویکسینیشن ناؤ. جی جی. In a couple of days, couple of weeks, we are starting it. I won't talk on the quality, I won't talk on the quantity as well, because some of the speakers have highlighted that issue. جی جی. میرے نزدیک منیر صاحب جو زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ ایون آفٹر ہیونگ اے گڈ کوانٹٹی, نسیم صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کے بھی واقعات ہوئے ہیں, حالات ہوئے ہیں, when we had a good amount of stuff, when we had a good جو مخیر حضرات نے ہمیں ہیلپ کی, but for most of the time the distribution mechanisms, they have always been a big debate, particularly in the development arena, چاہے وہ آپ کی development کی services ہو, چاہے وہ government کی services, اور particularly I'm more concerned about the marginalized. ابھی تک to the best of my knowledge ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ marginalized how far and how much they have been affected by the corona. تو وہ جو mute voices ہوتی ہیں, they are still unheard. And my fear is, جس طرح سے ابھی سے بات بھی کی گئی کہ جو اس کے لیولز اور سٹیٹاز ڈیفائن کیے جا رہے ہیں, اس میں بھی دور دور تک ان لوگوں کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا which are more vulnerable, who need more help, and who cannot afford all these activities, and how government or the civil society is going to internalize all those segments of the society through a well designed, transparent, whatever, جتنے بھی آپ اس کے ساتھ ایڈجیکٹیوز لگانا چاہیں, وہ اس کی فہرست ہم عام طور پہ بہت لمبی کر لیتے ہیں, لیکن اینڈ میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک بھی ایڈجیکٹیو کوالیفائی نہیں ہو پاتا ہے. تو مائی کنسرن از مور اباؤٹ کہ مان لیا کوانٹٹی بھی اچھی آ جائے گی, کوالٹی بھی بہتر آ جائے گی, آل دیز تھنگس, لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن کا میکانزم, اس کی ایکسیس ٹو دا پورے سیگمنٹ, اس حوالے سے اگر کوئی دوست مجھے بتانا چاہے, کیونکہ میں اس حوالے سے بہت آپٹیمسٹک ہوتے ہوئے بھی جو ایکسپیرینسز ہیں وہ بہت اسکیپٹک ہیں, کیونکہ جب بھی اس طرح کی کوئی صورتحال سامنے آئی تو جو پورسٹ آف دا پور ہے, وہ جو نگلیکٹڈ اسٹیٹس ہیں, وہ جو ولنریبلس ہیں, جو انہرڈ ہیں, وہ ہمیشہ میوٹ ہی رہتے ہیں. تھینک یو. جی شکریہ ڈاکٹر وحید چودھری صاحب, آپ نے بہت جینوئن کنسرن جو ہے اس کو ریز کیا ہے. نسیم الرحمان صاحب, اس سوال کا جواب لینے کے لیے میں آپ کے پاس آؤں گا, اور پھر مجھے آگے جانا ہے. 2-3 اور ہمارے دوست ہیں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی تو ظاہر ہے کہ یو آر ون آف دا کلوز ایڈ آف پرائم منسٹر. تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس حوالے سے جو ابھی ایک کنسرن ہے کہ مارجنلائزڈ کمیونٹیز جو ولنریبل ہیں زیادہ, تقسیم جب اس کی شروع ہوگی, تو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے, ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ دھکم پیل کر کے آگے نکل جاتے ہیں, اور کام کرنے والے لوگ عزت کے ساتھ, ایگو کے ساتھ پیچھے کہیں کھڑے رہ جاتے ہیں. تو یہ بیچارے, تو ان کے تو ایکسیس ہی نہیں ہوتی مارجنلائز کمیونٹیز کی. نسیم الرحمان صاحب, ہاؤ یو کمنٹ آن اٹ؟ میوٹ کیجئے, انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو.
Is it okay now, sir? It's okay, Naseem Rahman sir, please go ahead. हाँ जी, एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन, वही साहब जैसे कह रहे हैं, ये नंबर 1 इशू है हर प्रोग्राम के अंदर और उसकी डिलीवरी और सक्सेस के अंदर। अब ये हो गया कि इसमें ना थोड़ा टाइम मिल गया है कि जितनी अवेयरनेस और जितनी कमिटमेंट्स और जो ये लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, अक्सर ये होता है कि जो सेगमेंटेशन ऑफ द ऑडियंस है ना, कम्युनिकेशन, वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है सही कि हाउ टू सेगमेंट द ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी। अच्छा, साहब के बहुत क्लियर है कि हिज नॉट द टारगेट ऑडियंस बट द प्रायोरिटी ऑडियंस आर द पुअर। जैसे मैंने कहा है कि पनाह गाहें हैं, या जैसे कि वो मेरी बहन ने कहा है कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, ये ग्लोबल गाइडलाइंस है कि दोज हु आर एट रिस्क दे शुड बी रीच्ड फर्स्ट। और यही जैसे भाई साहब ने कह दिया कि जी जो मार्जिनलाइज हैं, जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर है, वो क्रैक्स में से नीचे ना गिर जाएं। अब ये हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन इन टर्म्स ऑफ नेशनल, प्रोविंशियल, जो अब ये नॉर्दर्न एरियाज एक्सेस नहीं, बात नहीं हो सकी, वहां पे जो अवेयरनेस है, और जो आजाद कश्मीर के अंदर है, जो बलूचिस्तान के अंदर है, जो केपी के अंदर है, जो सिंध के अंदर है, it is going to be a truly national program and inshallah अजीज जो marginalized और वो लोग हैं ना, वो इसमें से नहीं, अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पुअर होता है ना, तो फिर भी कुछ ना कुछ से कम भी चला जाए, it will go to them their due share, their fair share, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं इंक्लूजन की, ठीक है, एक्सक्लूजन की बात नहीं हो रही। जो नादानी में हो जाए वो भी कम हो जाती है, जैसे इस तरह हमारे दोस्त अहबाब जो मीटिंग्स में दे रेज दिस इशू, और आप इसको बाद में मैंने देखा फॉलो अप कवरेज में भी डालते हैं, तो उसमें भी ये चीजें आएंगी कि फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस, बिल्कुल थिंक ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। एक्सीलेंट सर, आई एम वेरी हैप्पी। मेरा कमेंट, मैं खुश हूं कि इन्होंने दोबारा अपना कंसर्न भी वाजे किया है और हमारी तवज्जो भी दिलाई है। जी नसीम रहमान साहब, एक ये बात भी कि टेस्ट किट्स आई थी, मुफ्त में आई थी, फिर वो बिकी, 10,000 का टेस्ट हुआ, और वो जिसका भी फेलियर था, सिस्टम का फेलियर था, हुकूमत का फेलियर था, इदारों का फेलियर था, व्हाटएवर, चलें वो तो पीछे, हमें खैर उसके, मैं तो इस बात को कहता हूं कि जो भी सूरत हाल होती है उसको हमें पीछे छोड़ नहीं देना चाहिए, उसका एनालिसिस करके आगे चलना चाहिए, और उसमें से देयर आर ऑलवेज लेसन्स लर्न फ्रॉम सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। अब जो आएगी वैक्सीन शैल बी अ राइट, या ये है कि ये मार्केट में जाए, जो खरीद सकता है वो खरीदे और जो लगा सकता है लगाए। अभी जो 5 लाख आएंगी, तो हम ये कैसे हुकूमत इंश्योर करेगी कि ये सारी की सारी वैक्सीन मुफ्त में आ रही है और मुफ्त में उन लोगों को लगे जिनको लगनी चाहिए? नसीम रहमान साहब। हाँ जी, ये सबसे ज्यादा इसमें बात है कि नीड ओवर द कैपेसिटी और द परचेजिंग पावर, कि दोज हु नीड इट, जैसे कि मेरी बहन ने कहा, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो कंपाउंडर हैं, जो दोज हु आर एट रिस्क। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मोर्टेलिटीज हुई हैं हमारे इस्लामाबाद में भी, पिम्स के अंदर। The people who are serving there, the first one to sacrifice their lives, so they will be the first one to get this because they are catering a much needed service. और दूसरा फिर जो आप ये कह रहे हैं कि marginalized हैं, तो हमने ये किया था कि random जो टेस्टिंग की आपने बात की, मैं उस तरफ आता हूँ कि जी टेस्टिंग किट्स और वो बिकी भी, देखिए एक्सेल वाले भी करते हैं 8,000 में, दूसरे वाले करते हैं 7,000 में, लेकिन NIH भी कर रहा है साथ साथ। ये भी रहे ख्याल सताने के साथ साथ, हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ, NIH वाले कर रहे हैं, तो यहाँ पे किए है। और मैंने पनाह गाहों के अंदर जाके रैंडम टेस्टिंग करवाई है, बाखुद आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि दे रीच, और हमने जितने वो पनाह गांव में सर्विस प्रोवाइडर्स थे उनके टेस्ट करवाए, फिर रैंडम उन लोगों के करवाए, सब्जी मंडी में हुआ। बिल्कुल सही। मैं नसीम रहमान साहब, क्योंकि बहुत सारे अहबाब हैं वो इस वक्त बात करना चाह रहे हैं। नसीम रहमान साहब, आपसे हम ये तवक्को रखें कि आपकी बात से कि जो मुफ्त में वैक्सीन आएगी वो मुफ्त में ही लगेगी और कहीं वो आगे पीछे नहीं होगी। हमें बहुत कवी उम्मीद है अपने हुक्मरानों से और इदारों के चलाने वालों से। और हमें ज्वाइन कर लिया है गिलगित बल्तिस्तान के जैसे हाजी मोहम्मद इकबाल हुसैन साहब ने। हाजी मोहम्मद इकबाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो सूरत हाल, जैसे अभी नसीम रहमान साहब ने भी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात की,
وہاں پہ کیا صورتحال رہی کووڈ کے حوالے سے متاثرہ افراد کے اداروں کی کیپیسٹی کے حوالے سے اور پھر ویکسین کے حوالے سے آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے؟ جی حاجی اقبال حسین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منیر بھائی. کووڈ-19 کے حوالے سے جو ایکسپیرینس ہمیں پچھلے 2 سالوں میں ہمیں رہا ہے، میں سب سے پہلے داد دوں گا گلگت بلتستان کے مخیر حضرات کو اور سوشل ورکرز کو اور وہاں کے کاروباری، میڈیکل، ہوٹلیئرز، ٹرانسپورٹرز، ان تمام کو، کیونکہ میں اس میں بالکل انوالو رہا ہوں ایز اے سوشل ورکر. تو جبکہ ایک تو ہمارے وہاں پہ اس چیز کا اویئرنیس نہیں تھا. اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے جو مشکلات شروع میں پنجاب، فرنٹی اسلام آباد میں ہوا، وہی حالات ہمارے وہاں بھی ہوئے. اس کے بعد آہستہ اس میں لوگوں کو اویئرنیس آنے لگا. تو اللہ کا کرم ہے، ہمارے لوگوں نے اس کو بڑا سیریس لیا. سیریس لینے کے بعد ساتھ ساتھ ہمارے میڈیکل اور پری میڈیکل سٹاف اور علماءوں نے اس کو بڑا مساجد میں، خانقاہوں میں، امام بارگاہوں سے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے کوئی ہمارے تقریباً 1016 کیسز تھے، 967 اس میں کلیئر ہوا، 11 ان کے وہ تھے، اور 38 ٹوٹل ڈیتھ ہوا ہے ان 2 اس میں. تو اب اس کا اصل جو وجہ ہے، اور اس وقت آئندہ اس میں زیادہ تر سوشل ورک ہمارے وہاں بہت ہوا. فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں، سکردو ہاسپیٹل کے لیے ہمارے مخیر لوگوں نے یہ کیا کہتے ہیں وینٹیلیٹر جو ہیں وہ ہم نے ڈونیٹ کر لی. اسی طریقے سے خپلو ہاسپیٹل کے لیے لوگوں نے ڈونیٹ کر دیا. اچھا، ابھی مسائل یہ ہیں، ابھی میں آپ کے توجہ، یہ تو پرانا جو کر لیا نا وہ تو ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو صورتحال کے اوورآل دیکھ رہا تھا کہ حکومت کے اقدامات بھی، یہ تو مخیر حضرات، ہم تو بڑے سخی لوگ ہیں، بہت سخی قوم ہیں، ہم مسائل میں، مشکلات میں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حکومتی اقدامات جو ہیں وہ بھی کوئی رہے اس حوالے سے، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تو ابھی 1 مہینہ ہوا ہے آئی ہے، اس سے پہلے تو دوسری حکومت تھی، اور دوسری جو جانے والی حکومتوں کو تو ویسے ہی بندہ بہت کرٹیسائز کرتا ہے. تو آپ اگر جنرلی نہیں کرے گا، اچھا ہم کرٹیسائز نہیں کرے گا. دیکھو، ایک وہاں پہ پہلے انہوں نے کہا جی کیونکہ ہاسپٹلز میں اتنا جگہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے تمام ہوٹلز کو انہوں نے اکوپائی کیا. ٹھیک ہے. افسوس کی بات ہے، شروع میں انہوں نے کہا جی ہم آپ کو 3000 اور 6000 پر اس کو دے دیں گے، یہ جو بندہ وہاں پہ ٹھہرے گا، جو مریض رہے گا. آپ یقین کر لیں، لوگوں نے عدالتوں سے سٹے لینے کی نوبت آئی. میں خود ایز اے والنٹیئر، میرا ہوٹل ہے خپلو میں نے حکومت کو کہا جناب اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ ہمیں پیسہ دے دیں، نہیں ہے تو ہم آپ کو فری میں دیں گے.
مگر بعد میں ہمیں پتہ چلا خیر ان کو انہوں نے لے لیا اور ہمیں یہ کہا ایگریمنٹ کر لی ڈپٹی کمشنر آ کے کہا ڈپٹی کمشنر نے مجھے یہاں تک کہا کہ اگر حکومت پیسہ نہیں دے گا تو میں خود اتنا امیر ہوں میں اپنے جیب سے دے گا. اس طریقے سے گلگت بلتستان کے تمام ہوٹلیئر کو یہ کہا مگر بعد میں دیکھتا ہوں تو کوئی 2000 میں کبھی 1500 میں خیر وہ ایک الگ کہانی ہے وہ سابقہ حکومت کی ہے. اب وہ ادھر سے ہمارا اس زمانے کا وزیر اعلیٰ دنیا کو یہ کہہ رہے تھے جناب ہم نے یہاں پہ ایسا انتظام کیا ہے کہ ہم ہاسپٹل میں نہیں رکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو یہاں صاف ستھرا ماحول دے رہے ہیں اور اس لیے ہمارے یہاں پہ کمی آ رہی. میرا بھائی آپ دوسروں کے چیزوں پہ رکھنے کے بعد جو وعدہ وعید انہوں نے کیا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا. اب اس چیز کو بھی آپ چھوڑیں اب آئندہ آنے والے وقتوں کی آپ بات کریں. آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے میرا چند تجاویز ہے. جی ایک تو ویکسینیشن کے حوالے سے جی ویکسینیشن کے حوالے سے ابھی جو ہمارا ڈاکٹر مسعود غنی صاحب نے فرمایا ابھی وہ ان چیزوں میں وہ خود ابھی اس پالیسی کے بارے میں وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ہے تو میں اس پہ بولنا یہ قبل از وقت ہے. گورنمنٹ جو پالیسی اپنائے گا وہی انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے لیے بھی ہم امید رکھتے ہیں ہوگا. صحیح. اس کے علاوہ ضلعی اور علاقائی سطح کے جو ہاسپٹل ہیں ان تمام میں یہ مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے جنرل نرسروں کی ہمارے پاس بہت ہی کمی ہے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کھپلو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے یہ میرا اپنا علاقے کا ہے اور وہاں پہ آج سے 12 سال پہلے 30 بیڈڈ وہ ہاسپٹل بن گیا میں نے خود بنایا تھا اور اس وقت یہ 50 بیڈ چلا رہے اور 30 بیڈ ہاسپٹل کے بھی ملازمین اس میں نہیں ہیں. اب یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے اتنی آبادی اور پورا سیاچن کا بیلٹ چھوربٹ کا بیلٹ یہ پورا اس میں آتے ہیں اور وہاں پہ میڈیکل اور پری میڈیکل سٹاف کی کمی ہے. لہٰذا آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے ہمیں سب سے مین پرابلم نرسوں کی اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا تربیت یافتہ ٹیکنیشنز وینٹیلیٹر پہ ٹیکنیکی ماہرین ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بلتستان میرا خصوصاً گلگت بلتستان عموماً میں آپ کو بات کر رہا ہوں جی ٹھیک ہے کیونکہ شنیدم کی بوت مانند دیدہ میں آپ کو بلتستان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں میں ایک چیز کو میں خود دیکھ کے آیا. بہت بہت شکریہ آپ کی بات پہنچ گئی حاجی اقبال حسین صاحب اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ابھی آپ جو نرسنگ والی بات کر رہے ہیں چند روز پہلے ہماری ملاقات ہوئی چیف منسٹر گلگت بلتستان جو ابھی نئے آئے ہیں تو اس حوالے سے وہاں پر بھی ایک وہ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پر نرسنگ سٹاف اور پیرامیڈکس کی بہت کمی ہے گلگت بلتستان میں اور اس کے لیے وہ یہاں پر آئے تھے اور وفاقی حکومت سے ملاقات وغیرہ کر کے انہوں نے ایک پروگرام ڈیولپ کیا ہے جو اسلام آباد کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کے وہاں پہ ٹریننگ وغیرہ دے کے ایک سلیکشن کا پورا پروسیس میرے خیال شروع ہو چکا ہے یا کرنے والے ہیں وہ یہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جائے گی 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے جتنا بھی وہ ایک پروسیس ہوتا ہے ڈپلوما وغیرہ کے لیے تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی مشکلات جو ہیں یہ بھی ایک کسی طرح سے حل ہوں گی. اور مجھے اب اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر آمنہ مجھے کہیں یہاں پہ نظر آ رہی تھیں اگر وہ ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنا ہینڈ ریز کر لیں. اقبال صاحب ابھی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مزید؟ سر میرا صرف یہی عرض تھا اسی طریقے سے لوگوں کو اویئرنیس مزید دینے کی ضرورت ہے. ورکشاپ
करने की जरूरत है, लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, इंसाफ को मद्देनजर रख के हम और गिलगित बल्तिस्तान की पसमानदगी को मद्देनजर रख के वैक्सीन का जो रेशो है वो वहां पे बनिस्बत हमें खास ख्याल किया जाए। जी, मेहरबानी मेहरबानी। ये बिल्कुल डेफिनेटली इस पे तो हुकूमत के हमारे नुमाइंदे हैं नसीम और रहमान साहब, इन्होंने भी इसके ऊपर बात की और यकीनन इंसाफ पार्टी की हुकूमत है तो इंसाफ होता हुआ हमें इंशाल्लाह नजर भी आएगा। और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं हमें थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाना है। आमना हसन साहबा, अगर आप मौजूद हैं तो अपना जरा हाथ उठाइए ताकि कैन यू रेज योर हैंड सो दैट आई कुड रिकॉग्नाइज यू इफ यू आर देयर। डॉक्टर आमना हसन हमारी पुरानी दोस्त कुलीग हैं और इसके हवाले से भी पिछले दिनों वो यूएन के एक इदारे के साथ भी काम कर रही थी कोविड-19 के हवाले से। तो मैं जानना चाहूँगा उनकी राय कि वैक्सीनेशन के प्रोसेस में वो कहाँ देखती हैं हुकूमती इक़दामात को और हमारे यहाँ पे तकसीम के हवाले से। डॉक्टर मसूद गनी साहब, मुझे बताया गया है कि उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन किया। मसूद गनी साहब, अपना ज़रा हाथ उठाइए ताकि रेज योर हैंड सो दैट आई कुड रिकॉग्नाइज यू। मसूद गनी साहब, मसूद गनी साहब मेरे ख्याल वो निकल गए हैं। एक और रुबीला बंगश साहिबा, मेरा ख्याल अगर आपने हाथ उठाया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। रुबीला बंगश जो हैं ये HRDN ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नेटवर्क की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इसी हवाले से अवेयरनेस और पॉलिसी साजी के हवाले से इनका एक काफ़ी काम है HRDN का जी, और ख़ास तौर पे रूरल कम्युनिटीज़ के साथ और कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से। जी रुबीला बंगश साहबा, आप इस हवाले से क्या कहना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस वक्त जिन्होंने ज्वाइन किया है और जो हमें सुन रहे हैं। एक तो सबसे पहले काबिल सत्ताइश है आपका इकदाम कि आपने इसको जो है ये जो वेबिनार या सेशन जो रखा है वैक्सीन के हवाले से बहुत सही वक्त पर है और बहुत अच्छा इकदाम है ये। मैं इसके हवाले से ये बात करूंगी कि गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कि जितने भी डेवलपमेंट सेक्टर में मौजूद CSOs, NPOs, NGOs और जो लोग मौजूद हैं उनको इसमें ऑन बोर्ड करना चाहिए और कम्युनिटीज तक आउटरीच जो है, देखिए सबसे पहले तो अवेयरनेस की बात है क्योंकि जिस तरह आज तक पोलियो से लोग डरते हैं तो इस वैक्सीन को लगाने से भी लोग डरेंगे। तो इसके लिए जो कम्युनिटीज के साथ ट्रस्ट का जो एक रिलेशनशिप बनता है NPOs का या NGOs का, वो शायद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दो के गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास नहीं होती, लेकिन हम उनकी एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उनको इसमें जरूर हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए और मैं HRDN के प्लेटफॉर्म से ऑफर करती हूँ कि आपको जहां कहीं पर भी किसी भी किस्म की एक्टिविटी के लिए NPOs का रोल चाहिए या इंडिविजुअल्स का रोल चाहिए, क्योंकि HRDN है ही मेंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो हम हाजिर हैं आपके लिए इस चीज को करने के लिए। मुनीर साहब खुद भी हमारे मेंबर हैं और सबसे बड़े एम्बेसडर हैं HRDN के, तो वी आर देयर। और हुकूमत का ये इकदाम के जी जो वैक्सीन इस वक्त जो उन्होंने ये कदम उठाया और पाकिस्तान में लेकर आए, ये इसको हम काबिल तहसीन है, इसकी तारीफ करनी चाहिए और हमें ये उम्मीद है कि ये बाकी लोगों तक ये पहुंच जाएगी। बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया रुबीला बात करने का। और डेफिनेटली जो कम्युनिटीज़ के अंदर लोग रहते हैं उनका एक जो ट्रस्ट लेवल है वो ज़्यादा बेहतर होता है। और जहाँ तक पोलियो की बात की, पोलियो तो किसी और तरह से पोलिटिसाइज हो चुकी हुई है। इसकी पोलियो वैक्सीन जो है उसका कोई ट्रस्ट के हवाले से उस हवाले से नहीं है, लेकिन देयर आर सेवरल अदर इश्यूज रिलेटेड टू पोलियो वैक्सीनेशन। मैं भी लेट 90s में इस पे काम कर रहा था NIH और WHO के एक प्रोजेक्ट के ऊपर, दैट वाज प्योरली अबाउट पोलियो वैक्सीनेशन। तो वो एक कुछ उस वक्त मसाइल जो और थे और वो अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं। हम बात को आगे बढ़ाते हैं, वैक्सीनेशन वाले प्रोसेस में अब आगे हैं। एक तो ये है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको तक पहुंचने के तरीके के ऊपर बात हो रही है और तकसीम की बात हुई, उस पर नसीम और रहमान साहब जो है उन्होंने भी इसके ऊपर बात की और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब के हवाले से। तो अभी कोई और इसके हवाले से कोई बात करना चाहता है?
مجھے بتایا گیا تھا یہاں پہ ایک ڈاکٹر ارشد صاحب ہیں. ڈاکٹر ارشد صاحب ابھی اگر ہیں تو وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں تاکہ ہم ان کو اپنے ساتھ ان سے بات کر سکیں. اور کوئی صاحب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ بشیر احمد صاحب. جی بشیر احمد صاحب. بشیر احمد صاحب. بشیر احمد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بشیر صاحب, بات کیجیے. تھینک یو ویری مچ منیر صاحب فار کنڈکٹنگ سچ ویری امپورٹنٹ جو سیمینار ہے ویبنار کے اوپر آپ نے کنڈکٹ کیا ماشاءاللہ. فرسٹ آف آل آئی اپریشیٹ کہ آپ ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ اتنا اپنا قیمتی ٹائم نکال کے سر یو آر ایسٹ آف پاکستان کہ آپ اتنے لیول پہ کام کرتے ہیں اور کمیونٹی کو موبلائز کر کے ان کو گیٹ ٹوگیدر کر کے ایک فورم پہ جو اکٹھا کر کے اور جو نیڈ آف دا ڈے ایک امپورٹنٹ ڈسکشن ہے اس کو آپ نے موبلائز کیا اور ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ اور بڑے جو ہمارے بڑی مہربانی بات کیجئے, وہ تعریف کچھ زیادہ ہو گئی ہے آپ کی, بہت شکریہ. آپ ذرا اس ویکسینیشن کے پروسیس, آپ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد کرسچن لائنز کلب کے. لائنز کلب جو ہے بھی ڈاکٹر مسعود غنی صاحب بھی ہمیں یہاں پہ انہوں نے جوائن کیا تھا, جو کمنگ ڈسٹرکٹ گورنر ہیں لائنز کلب کے. تو ہم یہ توقع کیا رکھیں کہ ویکسینیشن کے حوالے سے لائنز کلب جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ ماشاءاللہ یہ کیسے اس میں مدد کر سکتی ہے؟ بہت زیادہ اس میں اس وقت جو پاکستان میں 3 ڈسٹرکٹ کام کر رہی ہیں جس طرح N1, 2 اور ساؤتھ. جی جی. اور اس کی جو ممبرشپ کا جو گروتھ تعداد ہے 9000 پلس پہ ممبر موجود ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, وہ سب کو پتا ہے کہ اس کا جو سپریڈ ہے, جتنی بڑی آرگنائزیشن ہے سول سوسائٹی کی, وہ بالکل سر وہ ہمارا یہ مدد کیسے کر سکتی ہے لائنز کلب, کیسے مدد کرے گا؟ بالکل ہم فزیکلی, ہم فائنینشلی, ہم اپنا ٹائم نکال کے, ہم اپنے ایکسپرٹیز کو, ہمارے پاس ہمارے ممبرشپ میں ماشاءاللہ ٹاپ لیول کے ڈاکٹر بھی جو ہیں اس جو آرگنائزیشن ہے لائنز کلب انٹرنیشنل اس کا حصہ ہے پاکستان میں, جس میں زبیر حسن صاحب پاکستان اٹامو انرجی کے ڈائریکٹر جنرل رہے. اسی طرح اپنے مسعود غنی صاحب جو کم گورنر ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ N2 کے, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو لائنز کلب کا تو بڑا سر فور فرنٹ اس پہ رول ہے. ہم پہلے بھی کووڈ کے حوالے سے اپنی سروسز جو ہیں وہ ہم نے رینڈر کی ہیں, اور ہر جگہ پہ جہاں پہ چاہے سینیٹائزر کا معاملہ ہو, چاہے کووڈ اویئرنیس کا ہو, چاہے ماسک ڈسٹریبیوشن کا ہو, اس کے علاوہ جو مختلف جو اپنے ایمرجنسی بیسس پہ جو ہاسپٹل اسٹیبلش کیے گئے وہاں پہ بھی ہم نے موبلائز کیا, سپورٹ کیا. تو میری ایک سجیشن ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ, اگر آپ اس کو سر جو ہے تھوڑا سا 1-2 منٹ لوں گا, زیادہ نہیں, کیونکہ بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ, کہ اس وقت سوشل سیکٹر میں پاکستان میں جو 100 آف آرگنائزیشن ہے, جو بگ آرگنائزیشن جنہوں نے اپنے جو اسپیسیفک بجٹ ایلوکیٹ کیے ہوئے سوشل سیکٹر میں ٹو کنٹریبیوٹ ٹورڈ دا کمیونٹی انڈر پریویلیجز کی جو بات ہو رہی تھی, مارجنائزڈ کمیونٹیز کی, تو ایک برج اسٹیبلش ہو سکتا ہے تھرو NGOز, تھرو COBOز کے ذریعے اور گورنمنٹ کے ذریعے, کہ ان اداروں کی جو سوشل ویلفیئر یا CSR کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, بجٹ ہیں, ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا جائے, اور وہ اسپیسیفک بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو سکتا ہے فری آف کاسٹ ان لوگوں کو جو ہے ویکسینیشن پرووائڈ کرنے کے لیے, جو بالکل جو افورڈ نہیں کر سکتے, یا جو ایک سنگل پینی بھی شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ خرچ کر سکیں. تو وہ اچھے خاصے جو ملین بلین کے جو اس وقت جو ایلوکیٹڈ بجٹ ہے ان کو ادھر یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, اگر ایک SCCP کے تھرو کہہ لیں یا ڈائریکٹلی ان ڈپارٹمنٹ کی جو مینجمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے. یہ بہت بڑا ایک جو ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت اچھی سجیشن. نسیم الرحمان صاحب, آپ نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس کی انگیجمنٹ اور جو فلانتھراپی کا جو پیسہ آ رہا ہے اس کے حوالے سے آپ نے ہمارے دوست بشیر احمد جو پریزیڈنٹ اسلام آباد کرسچن لائنز کلب کے, ان کی آپ نے گفتگو سن لی ہوگی. مجھے بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر مسعود غنی صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا ہے, اور ڈاکٹر مسعود غنی جو ہیں نہ صرف ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں اور اس کے حوالے سے وہ کام کرتے ہیں, بلکہ وہ سوشل ویلفیئر کا کام بھی کرتے ہیں. اور لائنز کلب ایسوسی ایشن جو پاکستان کی ہے
اس میں ایک ڈسٹرکٹ کو اب جولائی سے یہ ہیڈ کرنے والے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہی ول بی ون آف دا کی پرسن ٹو انگیج لائن کلبز ایسوسیشنز. کافی سارے کلبز ہیں پاکستان بھر میں, اور ان کے اندر جو موجود لوگ ہیں وہ کافی جو امیر لوگ ہوتے ہیں, یہ اپنا پیسہ خود جنریٹ کرتے ہیں اور پھر یہ فری میڈیکل کیمپس اور چیزیں ایسی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر ڈاکٹر مسعود غنی جو ہے ایک اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ ہاؤ these philanthropic associations and international organizations and national organizations جو civil society کے ہیں, how they can be engaged. And before coming to you, Dr. Masood Ghani Sahab, I would like to request my old friend and sincere and loyal friend جناب نمود سید صاحب جو ہیں وہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے بہت پیارے, بہت اچھے دوست ہیں, بہت ایکٹیو جرنلسٹ ہیں اور بہت بڑے بڑے ایشوز کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے, اور اس کے اوپر بھی ان کا کام جو ہے وہ بہت اہم رہا ہے, پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک ہیں. نمود, کیا سوال, کیا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس بہت آگسٹ گیدرنگ جو ہے وہ موجود ہیں. نسیم الرحمان صاحب جو ویری کلوز ہے ٹو پرائم منسٹر عمران خان, وہ بھی موجود ہیں, اور چند ایک دوسرے ہمارے پاس جو سرکار کے لوگ ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں. جی نمود صاحب. پیر صاحب, یہ سب کی موجودگی میں صرف دو باتیں کرنا چاہ رہا تھا. جی, کہ ابھی سی ایس آر کی بات ہوئی, اس سے پہلے جو ہے ٹیکنیکل بات کر رہے تھے آپ لوگ, جس سے ہم اس میں بات نہیں کر سکتے تھے, ہم تو سیکھ رہے تھے اس سے اور کافی کچھ سیکھ. بنیادی طور پر چیز یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت جو انڈسٹری ہے, جو بزنس کمیونٹی ہے, اس میں کچھ سیگمنٹ ایسے بھی ہیں جو کہ مکمل طور پر جن پر ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے پابندی ہے. آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جس میں 2 سے 3 ایسے شعبے ہیں, ان کو بالکل کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو پہلے وہ 2 ارب روپیہ جو تھا وہ ایڈورٹیزمنٹ پہ خرچ کرتے تھے, اور یہاں پر اخبارات, اشتہارات اور ایون کہ وہ سپورٹس کے بڑے بڑے ایونٹ تک انہوں نے اسپانسر کیے تھے. اس صورتحال میں آ کے وہ جو ان کا ایڈورٹیزمنٹ کا بجٹ تھا 2 ارب روپیہ جو ایک کاسٹ کیا جاتا ہے, میں ٹوبیکو انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو فیزی ڈرنکس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, خاص طور پہ پھر کچھ ایسے فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر سکتے. وہ سارے کا سارا پیسہ کسی اور طریقے سے اپنی انڈر ہینڈ ایڈورٹیزمنٹ میں استعمال کرتے ہیں. کیا یہ پیسہ سی ایس آر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا؟ جب آپ کے ملک میں قانون موجود ہے کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ کی میں نہیں جائیں گے, تو وہ ان کا جو بجٹ تھا, جو کہ 4 سال پہلے جو بجٹ تھا, کم از کم اسی بجٹ کو فریز کر کے سی ایس آر کے لیے لازم قرار دے دیا جائے. اب اگر یہ کام کر بھی رہے ہیں تو میں نے جو ہمارا بینگ اے جرنلسٹ جو میں نے دیکھا ہے, ان کے یہاں صرف 2 سے 3 کام ہیں. پودے لگا دیں گے کہیں جا کر, یا کوئی پارک کو بنا دیں گے, یا کسی ایک ہاسپٹل کو, وہ بھی ایسے ہاسپٹل کو جو ان کی فیکٹری کے پاس ہے, وہاں جائے کچھ میڈیسن فراہم کر دیں گے. باقی سی ایس آر کے جو کر رہے ہیں وہ ایسا سی ایس آر ہے جو مارجنلائز جو سوسائٹی میں جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ کام نہیں ہے. کیا کوئی ایسی پالیسی, اگر یہ دیکھیں سارے پالیسی بنانے والے لوگ ہیں یہاں پر, سجیسٹ کرنے والے لوگ ہیں, مختلف جو این جی او سیکٹر سے ہیں جو کہ بناتے ہیں پالیسیز, ان کی توجہ اس طرف کیوں نہیں آتی کہ وہ 2 ارب روپیہ جو 5 سال پہلے تک اسی جو ہماری مارکیٹ ہے اس میں آتا تھا ایڈورٹیزمنٹ کی مد میں, اور اس کے علاوہ ان کی ایکٹیویٹیز کی مد میں, ان کے ایونٹس کی مد میں, وہ 2 ارب روپیہ ان کا بالکل بچ گیا ہے, یا ان کے پروفٹ میں چلا گیا ہے, یا وہ اس کا مزہ کرے. کیا اس چیز کے لیے کوئی سجیشن نہیں بن سکتی کہ ہمارا جو کووڈ؟ بہت شکریہ نمود مسلم, سوری ٹو انٹرپٹ یو بیکاز وی آر ویری شارٹ آف ٹائم. آپ کا بہت جینوئن کنسرن ہے, وہ ہم تک پہنچ گیا ہے, اور اس کے اوپر میں نسیم الرحمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. نسیم الرحمان صاحب, یو کین ریسپونڈ ٹو اٹ. میں پچھلے کوئی 3 سال سے 4 سال سے سی ایس آر کے اوپر بات کر رہا ہوں, اور میں نے لوگوں کو کہتا ہوں کہ وائی ناٹ سی ایس آر بجٹ کوڈ بی utilized for environmental issues. یہ صرف 4 پودے لگانے یا وہاں تک کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ جب کلین اینڈ گرین پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت کمپریہنسو ایجنڈا بن جاتا ہے, اور حکومت پاکستان کا یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو صرف گرین انیشیٹو تک ہے, کلین تک نہیں گیا. پھر ابھی نمود نے جو بات کی ہے وہ چند 2-4 کمپنیز کی بات کی ہے, لیکن فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں ان کا بہت ہیوج بجٹ ہے جو ڈاکٹرز حضرات کو مختلف حوالوں سے برائب کرنے اور ان کے نسخے پرسکرائب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ان کو انٹرنیشنل کانفرنسز اور چیزیں اور پتہ نہیں کون کون سی مراد دی جاتی ہیں. پچھلے دنوں میری اس حوالے سے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے چند ریپریزنٹیٹیو سے بھی بات ہو پا رہی تھی. تو لیکن
حکومت جو ہے نسیم الرحمان صاحب وہ CSR کے اوپر کوئی واضح پالیسی کے تحت نہیں آئی ہے. ایون جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پاکستان میں کام کرتی ہیں, فلانتھراپسٹ جو کام کرتے ہیں, کہیں پہ ہمیں انٹیگریٹڈ سروسز یا انٹیگریٹڈ پالیسی یا انٹیگریٹڈ ایفرٹس نظر نہیں آتی. تو نمود مسلم کا یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. آپ مارجنلائزڈ کیا, آپ تو پاورٹی لائن سے نیچے والے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو what do you think how CSR could play a role in empowerment and protection of the marginalized communities جو کہ 60-70% ہیں. نسیم الرحمان صاحب مائک آن کر لیجئے. نسیم الرحمان صاحب آپ کا مائک بند ہے. Mute. Is it okay now, sir? Yes, it's okay, sir. Please go ahead. نمود صاحب نے بہت صحیح نشاندہی کی ہے کہ corporate social responsibility جو ہے it is one of the major chunk and component of the work that is essential, that is needed, that is for poor people. اور جو پہلے ہماری بہن بات کر رہی تھی کہ civil society and the private sector and corporate sector they can come together. اور اس کے لیے ٹائم بھی اس وقت موضوع ہے کہ وہ مل کے اس کے اندر کام کیا جائے, کیونکہ فنڈنگ کا ایک بہت بڑا ایشو رہتا ہے. اور جو گورنمنٹ کے تھرو فنڈس آتے ہیں وہ ایک سرٹن جو ریڈ ٹیپزم ہے, بیوروکریٹک پروسیجرز ہیں, ان کے اندر سے گزرتا ہے. تو جب تک وہ پہنچتا ہے ان لوگوں تک جن کو ضرورت ہے, کافی تاخیر ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ تیزی سے یہ کام ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ٹو اوپینینز نہیں ہے. اب یہ ہو گیا کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی سورسز اور فنڈنگ کو کیسے ہائی جیک کیا گیا ہے یا کبھی کبھار ہو بھی جاتی ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ جو یہ نمود صاحب جیسے ہمارے ساتھی ہیں اور جو میڈیا کے آپ جیسے ساتھی ہیں, یہ میں نے دنیا بھر میں دیکھا ہے یونیسیف کے کام میں بھی کہ we used to call them PSAs, پبلک سروس اناؤنسمنٹس, جو کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ کے بجٹ کی بات کر رہے تھے. تو یہ جو ادارے ہیں ان کے پاس بھی ایک اتنی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ ان موضوعات پہ پبلک سروس اناؤنسمنٹ بنائیں اور اس کی پروڈکشن, ڈاکیومنٹیشن, یوٹیلائزیشن آف دی کی پیپل, پرو بونو ایکسپینسز. کھپلو جانا ہے, جعفر آباد جانا ہے, میر پور خاص جانا ہے, اور آپ جیسے ادارے ہیں کہ انہوں نے ایک پیکج تیار کرنا ہے کہ ان کا بھی سوچیں, اور تبھی وہ معاشرے کے اندر اویئرنیس بھی آئے گی. اینڈ دیٹس the best way to have public private partnership. I think corporate social responsibility والا جو چنک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اینڈ اب بھی جو آپ کے ساتھ شروعات ہوئی ہوئی ہیں, انشاءاللہ we will work together as a team because corporate sector والے بھی کرنا چاہتے ہیں, civil society والے بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن صرف جو سائلوز کے اندر اگر کام ہوگا نا انڈیویجولی, تو میں نے تو منیر صاحب یہی چیز سیکھی ہے کہ انفرادی کوشش سے آپ اتنا سا کام کر سکتے ہیں, ایک انسٹیٹیوشنل سے آپ اتنا زیادہ کر سکتے ہیں, بالکل صحیح, انٹیگریشن سے آپ پورا ہورائزن کو کور کر سکتے ہیں. اگر آپ نے عقل سے بھی صرف کام کریں گے نا تو خس و خاک کو آپ آگ لگا سکتے ہیں, جو علامہ اقبال نے کہا ہے. لیکن پورے نیستان میں اگر لگانا ہے نا تو دل سے کام کرنا پڑے گا. جی بالکل صحیح. تو یہ جو آپ کی کوشش ہے, I think this is not only the meeting of minds, also the meeting of hearts on an issue which is staring us in the face. اب چونکہ ہم اس سٹیج کے اوپر آ گئے ہیں کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, پبلک سروس اناؤنسمنٹ, انہوں نے یہ کام کرنا ہے کہ جو میڈیا ہی کریٹ کرتا ہے ریئلٹی. اتنا میں نمود صاحب کو کہہ دوں کہ میڈیا نے جو یہ کرونا وائرس کے سلسلے میں پازیٹیو بھی کام کیا, نیگیٹو بھی کیا, آپٹمسٹک بھی کیا, پیسمسٹک بھی کیا, فیئر بھی کریٹ کیا, اور تھوڑی بہت فرینڈشپ بھی اس کے لیے کریٹ کی, لیکن شاید فیئر زیادہ, ڈر اور خوف. اور اب یہ ہے ویکسینیشن کا سٹیج. اب زیادہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے ریومرز کا. اب ہمیں کرنا ہے جو خدشات ہیں, جو تحفظات ہیں, ویکسین سے لوگ مر جائیں گے, ویکسین افیکٹو نہیں ہے. یہ آپ نے دیکھا تھا پولیو کے دنوں میں ہم نے ایک ساتھ ان چیزوں میں کام کیا ہوا ہے, ہم بھی کافی حد تک ڈر کریٹ کرتے تھے, وہ اتنی اس سٹیج تک جاتا ہے. Now we are entering a positive phase. تو میڈیا اور corporate CSR اور PSAs can emphasize the importance of
facing the crisis of the post-pandemic or Right, the sir. pandemic still raging, उसको कैसे करना है, जी। उसको इसी तरीके से करना है कि hope and optimism Sure, और sir, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज करें और रूमर्स जो फैलाई जा रही हैं उनको किया जाए। ये पहले काफी सारे दोस्तों ने कह दिया कि इसके अंदर एडवोकेट्स, स्कॉलर्स, religious leaders, media, it is a national effort. And let it become a national effort if we want to reap the success and we want to take advantage of जो अल्लाह ताला रहीम और करीम है और हमारे ऊपर जो इतने यानी कि एहसानात हैं अल्लाह ताला के, और जिस तरीके से हम इन मुश्किलात में से बच के निकले हैं, हमें तो खुद समझ नहीं आ रही जी कि क्यों हम इतने खुशकिस्मत हैं। थैंक यू नसीम रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर दोबारा फिर बात करेंगे। अभी दो तीन डॉक्टर वहीद चौधरी साहब, आप कोई सवाल उठाना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं, प्लीज गो अहेड। मुझे जाना है डॉक्टर मसूद गनी साहब से अगले हवाले से। जी बहुत छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा जी। जो हमारे इंस्टीट्यूशनल गैप्स बहुत बढ़ गए हैं, जिसकी तरफ नसीम साहब ने भी इशारा किया है। न सिर्फ यह कि हमारे जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी रिवैम्पिंग की जरूरत है, उनकी रीस्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। हमारे बहुत ज्यादा हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस होते थे जो रिडंडेंट हो गए हैं, और इस तरह की डिलीवरी के लिए, इस तरह की सर्विसेज के लिए और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नसीम साहब कलेक्टिव गुड की, और कलेक्टिव तब तक हम एड्रेस नहीं कर सकते जब तक हम उस इंडिविजुअल एफर्ट को स्ट्रक्चरल वे में इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करते। बीइंग अ यूनिवर्सिटी टीचर, मुझे जो अपने पास सबसे बड़ा गैप नजर आता है कि मेरे वो स्टूडेंट्स जो किसी ना किसी तरह किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होते थे और हम उनको इस तरह की एफर्ट के अंदर बड़ा अच्छे तरीके से उनको समझ सकते थे, दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, चाहे वो स्टूडेंट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो और मैकेनिज्म है। इन द सिमिलर वे, बीइंग अ वेरी देहाती पर्सन, आई नो कि मेरे इलाके में यूनियन काउंसिल की बहुत बड़ा आ गया है। मैं ये गुजारिश नसीम साहब हमारे मौजूद हो सकते हैं कि जहां जहां इंस्टीट्यूशनल गैप्स हैं जो प्री एग्जिस्टिंग थे, सर उनकी रिवाइवल हमें एक मैकेनिज्म के तौर पे बहुत जरूरी है, ताकि हम इस कलेक्टिव गुड को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तजवीज़ आपकी। मैं हाथ देख रहा हूँ खुशबू एजाज साहिबा आपका। मसूद गनी साहब, आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, मतलब आई वांट टू गेट देम ऑन बोर्ड एज वेल। खुशबू एजाज साहिबा, प्लीज गो अहेड एंड इफ यू हैव टू ऑफर सम कमेंट्स और यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। खुशबू एजाज कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम का, अच्छा ओके, आप यहाँ पे हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी डिस्कशन चल रही है और बहुत अच्छे आप लोगों ने पॉइंट रेज किए हैं। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी ने इसका पॉजिटिवली उसको रिस्पांस दिया है, अनलाइक वेस्ट। एक उसमें काफी चीजें हैं जिसमें कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हमारे अंदर, हमारी कौम के अंदर एक इम्यूनिटी है। दूसरा, हम बहुत ज्यादा चैरिटी देते हैं जी। और तीसरी चीज ये मुझे लगती है कि जहाँ पे कोविड हुआ भी है, पता नहीं किस तरह से अल्लाह की कोई करम था कि वो नहीं हो सका, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग हमारे इस मुल्क में बहुत ही एक नामुमकिन सी चीज है। वैक्सीनेशन के हवाले से दूसरे स्टेप पे आ जाइए, क्योंकि ये तो ऑफ कोर्स ये सबको मालूम है कि जो भी उसके कि अब वैक्सीनेशन के फेज के अंदर हाउ टू गो अबाउट इट एंड हाउ द इंस्टीट्यूशंस शुड कोलैबोरेट। जी, उसमें सबसे पहले मुझे लगता है कि आप जो फ्रंट पे आपके काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के स्टाफ को, उनको तो लगेगी, सबसे पहले उनको लगनी चाहिए। उसके बाद फिर जो आपके सर्विसेज वाले हैं उनको दें, टीचर्स को आप लोग प्रोवाइड करें, ताकि हमारा ये जो है हर यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट है वो तो दे कैन बाय एज वेल, इतनी फीसें लेते हैं, उनको बाउंड करें कि वो वैक्सीनेशन बच्चों की करवाएं। और जितनी प्राइवेट स्कूल्स भी हैं वो भी बहुत फीसें लेते हैं और वो गाय बगाए है डिफरेंट वैक्सीनेशन का भी, हेपेटाइटिस की वो करवाते रहते हैं। तो प्राइवेट वालों का तो इशू नहीं होगा, गवर्नमेंट को
जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पे भी उनको लगता है कि जहाँ पे केसेस ज्यादा आए हैं वहाँ पे भी इसी तरह से है कि स्मार्ट जैसे उन्होंने लॉकडाउन किया था ऐसे स्मार्ट जो एनालिसिस है वो करके जहाँ जहाँ पे उनको लगता है कि इधर जरूरत है उन एरियाज में पहले किया जाए। अर्बन एरियाज में ही प्रॉब्लम है, रूरल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सो मुझे लगता है कि मेगा सिटीज को आप ज्यादा पहले टारगेट करें और उसके बाद फिर आप किसी और उनके ऊपर चले जाएं, ये मैं सजेशन देना चाहूंगी। बाकी यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट है उनको कहें कि दे शुड बाय दैट, वो खर्च कर सकते हैं। और दूसरी अब जो गवर्नमेंट की वैसे कोविड के हवाले से जो यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज के ऊपर जो नजला आया हुआ है उसके ऊपर भी कोई आवाज उठाने वाला अगर कोई गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं तो यूनिवर्सिटी वालों के पास पैसे देने के लिए नहीं है। पेशावर यूनिवर्सिटी का रिसेंटली केस आया है, उनको तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट थोड़ा सा कुछ तालीम का भी जो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया है उसकी तरफ भी तवज्जो दे। शुक्रिया। खुशबू एजाज साहब, आप अपना थोड़ा सा जरा तारुफ करा दें ताकि हम देख सकें कि आप कहाँ से हैं और किस शोबे से हैं। PhD हूँ इन इंटरनेशनल रिलेशंस और मेरा ताल्लुक किनेड कॉलेज फॉर वुमेन से है और जहाँ से आपके साथ ताल्लुक बना है वो मैरीटाइम सर्कल में आई एम देयर, okay part of that group as well. Okay, you are one of my supporter in the maritime circle basically. Thank you so much for joining us. Okay, ये अच्छी बात है। मसूद गनी साहब, yes I can see you. मैं आना चाह रहा था आपकी तरफ मसूद गनी साहब। इस वक्त हम काफ़ी बात कर चुके हैं, हुकूमत जो अपने इकदाम करेगी वो अपना है। हमारे वो लायंस क्लब के एक प्रेसिडेंट हैं ICLC के, उन्होंने कहा कि वेलफेयर डिपार्टमेंट्स को करें। कुछ लोगों ने कहा है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को और CSOs को गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड होना चाहिए। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तभी मुझे आपका ख्याल आया कि आप तो डॉक्टर मसूद गनी साहब हेल्थ प्रैक्टिशनर तो आप हैं ही हैं और हेल्थ कैंप्स भी आप लोग लगाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट लायंस क्लब्स के, और कोई कलेक्टिव आपके 4-5-6 लायंस क्लब मिलके भी लगा रहे होते हैं और हजारों के हिसाब से लोगों को आप मुफ्त ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, कभी आंखों का, कभी डायबिटिक्स के हवाले से, कभी कुछ। तो क्या अब अगला दौर तो एक डिस्ट्रिक्ट जो है लायंस क्लब का, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं लायंस क्लब के पाकिस्तान में, उनमें से एक को आप एज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हेड करने वाले हैं जुलाई से, और जुलाई सर पे है और शायद और इस वक्त भी आप सीनियर जो है वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 हैं, और अभी आपके पास एज ए वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 की हैसियत से भी आपके पास कुछ 5 महीने पड़े हैं। तो हाउ डू यू सी योर रोल एंड मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स जो लायंस क्लब का है, इसमें क्या रोल आप देखते हैं एज मेजर सिविल सोसाइटी कंपोनेंट? आप की तरह की एक और ऑर्गेनाइजेशन रोटरी क्लब है, डेफिनेटली उनके भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं और एक बहुत बड़ा नेटवर्क आपका बनता है। तो बुनियादी तौर पर इन 5 महीनों में वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 के तौर पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में और मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में आप क्या रोल देखते हैं, और जब आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हो जाएंगे जुलाई में तो फिर अपना क्या रोल देखते हैं? इन 2 बातों की थोड़ा सा रोशनी डालें और हमें बताएं कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। डॉक्टर मसूद गनी साहब। मसूद गनी साहब, अपना माइक जरा ऑन कर लें। मुझे पता है कि आप इस वक्त कहीं पे। जी माइक हो गया। अच्छा, वेरी गुड, प्लीज गो अहेड। बहुत शुक्रिया दोबारा मेरी तरफ आने का। कि लायंस क्लब के हवाले से बाकी तो बहुत सारी बातें हो गई, गवर्नमेंट सेक्टर की भी हो गई, सोशल सेक्टर की भी हो गई कि किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। मतलब मैं बात कर रहा हूँ वैक्सीन के हवाले से, क्योंकि एहतियाती तदाबीर हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो गई, सारा कुछ हो गया। अब जो मरहला आ रहा है वो वैक्सीन का है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि वैक्सीन कब हमारे मुल्क में आ रही है और कौन सी वैक्सीन जो है वो रिकमेंडेड होगी हमारे लिए। आवाज आ रही ना मेरी आपको? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। कौन सी वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी या पास करेगी, और हमारे इन हालात में, हमारे इन खित्ते को कौन सी वैक्सीन जो है वो सूट करती है। तो वो जब आ जाएगी तो गवर्नमेंट अपना करेगी, सोशल सेक्टर्स अपना करेगा। लायंस क्लब के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हम आज तक फ्रीक्वेंटली कैंपिंग करता है लायंस क्लब,
हेपेटाइटिस के कैंप्स हमने किए, सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से मरीजों को हमने कैटर किया फ्री का। आई में हम काम करते हैं। लायंस क्लब इंटरनेशनल इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सबसे ज़्यादा कैटर्ड के ऑपरेशन राउंड द ईयर दुनिया में करवाती है। हमारा मानना है कि हर 1 सेकंड के साथ दुनिया में कहीं ना कहीं कैटर्ड का एक फ्री ऑपरेशन लायंस क्लब करवा रहा होता है। तो इंशाल्लाह अब इस वैक्सीन के हवाले से भी हम काम करेंगे। हमारी मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, हमारे मल्टीपल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। और ना सिर्फ ये कि हम लोकली अपनी फंडिंग के साथ भी इस काम को लेके आगे चलेंगे, बल्कि हम इंटरनेशनली भी हमारा जो लायंस क्लब इंटरनेशनल है वो भी हमें हर मौके पे हर मौके पे फंडिंग करता रहा है, अब भी करेगा। सिर्फ सवाल इस वक्त ये है कि हमने इसको रैशनलाइज किस तरह करना है, हमने इस वैक्सीन को शुरू किस तरह करना है। जो हम आई कैंप्स लगाते हैं, जाते हैं किसी एक फैसिलिटी में बैठ जाते हैं, इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये बहुत ही अथल पथल हो जाएगा, हैपजार्ड हो जाएगा। एक पॉलिसी जरा आ जाने दें, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी करती है, किस तरह से करती है, किस तरह से उसको हम प्रायोरिटी देते हैं कि कहाँ से शुरू करना है। हेल्थ पर्सनल से शुरू करना है, फिर किसी ने भी बात की कि टीचर्स को, बहुत अच्छी बात है, स्कूल्स में टीचर्स को हर वो जगह जहाँ से के कैरियर निकलते हैं। बच्चों को नहीं हुआ, बच्चों को होता नहीं है, मगर कोरोना मगर बच्चे कैरियर बड़ी आसानी से बन जाते हैं और बच्चे आते हैं स्कूलों में, स्कूलों से ये चीजें इकट्ठी होती हैं। तो इस तरह से यूनिवर्सिटीज में वो प्राइवेट ले या गवर्नमेंट करे, मतलब एक दफा ये सारी प्रायोरिटीज जो है वो हमारी तय हो जाए इंशाल्लाह। उसमें आप देखेंगे कि आप खुद भी माशाल्लाह लायंस क्लब के मेंबर हैं, हमारे साथी हैं, हमारे साथ आपने बेशुमार काम किया है, बड़े वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं। तो हम सब मिलके बैठेंगे इंशाल्लाह और इसको भरपूर काम करेंगे। किसी अपने लोगों को हम मायूस नहीं करेंगे। ये तो एक फलाई काम है आप करते आ रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। डॉक्टर मसूद गनी साहब, आप हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, मुझे ये एक ज़ाहिर है कि पॉलिसी साजी कहीं ना कहीं हो रही होगी, और अगर आज डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ होते तो हमें मालूम हो जाता है कि फैसला साजी जो है वैक्सीनेशन के हवाले से वो किस सतह पर है। लेकिन आई डोंट नो वो कौन सी वजूहात थी जिसकी बिना पर वो अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो शुरू होगा, ज़ाहिर है कि हॉस्पिटल्स में लगाना, दे हैव मच बेटर लॉजिस्टिक्स, इसको महफूज रखना, सारे सूरत हाल उसमें। तो आपके ख्याल में जब आप दूर दराज के इलाकों में इस तरह से जाएंगे तो वैक्सीनेशन का कौन सा प्रोसेस जो है इख्तियार किया जाना चाहिए और कैसे इस चीज़ को हमें टेकअप करना चाहिए? मुनीर साहब, बात यह है कि यही बात मैं कहने चाह रहा था कि ये चीजें अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी कि हमें वैक्सीन कहाँ से लेनी है, किस मुल्क की बनी हुई लेनी है, किस कंपनी की लेनी है, और हमारे खित्ते में कौन सी वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव होगी, और फिर इसकी जो ट्रैवलिंग चेन है वो क्या होगी। ये चीजें सारी हमें एक दफा मिल जाए ना, और फिर इसकी कीमत क्या तय होगी, मतलब वो हमें किस कीमत पे बाहर से मिलेगी, गवर्नमेंट किस कीमत पे देगी। अभी तक मैं एक बात आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद के हवाले से, मैं बात कर रहा हूँ फेडरल के हवाले से, गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद में 8 मुख्तलिफ हेल्थ फैसिलिटीज, जिनमें पिम्स हॉस्पिटल, जिनमें अपना पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल, फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स जो हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। तो मुख्तलिफ हॉस्पिटल जो हैं वो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिए हैं 8, मगर अभी तक सिर्फ उनकी ये नॉमिनेशन ही हुई है। जब चीज आ जाए एक दफा तो फिर हम उसे देखेंगे कि उसकी जो है वो ट्रैवलिंग चेन क्या बनेगी, या दूर दराज के इलाकों में हम उनको किस तरह से ले जाएंगे। अभी पोलियो वैक्सीन है, वो उसे हम थर्मस में डालते हैं एक मखसूस टेम्परेचर पे, और उसे हम अपने हेल्थ वर्कर्स को दे देते हैं, और वो जाके जो है वो डिस्पेंस कर देते हैं, और महीने में या 3 महीने के बाद हम एक 3 दिन का ये कैंपेन करते हैं। मगर ये तो एक मुसलसल कैंपेन होगी, ये किसी हेल्थ पर्सनल के लिए नहीं बनेगी, ये किसी टीचर के लिए नहीं बनेगी। ये वैक्सीन हर एक बंदे का हक है इसको लेना, और हर एक बंदे को देना गवर्नमेंट का हक है। अब गवर्नमेंट देगी, किस तरह से देगी, और उसके साथ फिर जो प्राइवेट लोग हैं वो किस तरह से उसमें मददगार होंगे। इंशाल्लाह ये एक तरीक़ेकार बनना चाहिए, वरना तो फिर ये होगा कि
रेवड़ियों की तरह बटेगी, कहीं 10 लोगों को लग गई, कहीं 20 लोगों को लग गई, कहीं एक गांव को लग गई, कोई दूसरे को ना लगी, ये तो लोग आपस में लड़ पड़ेंगे अगर कोई हैफाजात किस्म की पॉलिसी आई या अगर इसकी पॉलिसी एक मजबूत पॉलिसी ना बनाई गई। तो सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि इसको गवर्नमेंट जो है वो डिस्पेंस तो बाद में है, मगर हमने लेनी कहाँ से है, जी जी बिल्कुल सही, आनी कहाँ से है, हमने उसे प्रिजर्व किस तरह करना है, हमने उसे आगे किस तरह से जो है वो लेके। बिल्कुल, अभी डॉक्टर मसूद गनी साहब जो मेरी इतलात है ना, वो एक तो ये है कि साइनोफार्म की जो 5 लाख डोजेस हैं वो तो मुफ्त में आपके पास आ जाएंगी, और उसके बाद भी हमें ये तवक्को रखी जा रही है, बल्कि बात हो रही है कि शायद बाकी 1.1 मिलियन जो इनिशियल और डोजेस लेनी है वो भी शायद चाइना से ही ली जाएंगी। और एक बात ये भी सामने आ रही है कि शायद वो हमें चीन जो है वो क्रेडिट के ऊपर दे दे, लेकिन ये कोई एक सूरत हाल है, इसके ऊपर अगर डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ होते तो इसके ऊपर वजाहत जरूर कर देते। और मुझे मेरा नहीं ख्याल कि नसीम उर रहमान साहब जो हैं इस हवाले से कोई बात कर सकते हैं, लेकिन एक सेकंड जी मसूद गनी साहब। फैसल साहब बहुत इस वक्त बिजी भी हैं और चारों तरफ से मसरूफ होते हैं, मैं भी वो किसी वजह से मसरूफ हो गए हूँ, आपसे मदद करके टाइम ना निकाल सके। नहीं, वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग बंदा है, बहुत ज्यादा वो इसमें काम कर रहे हैं। वो लाहौर में कुछ 2-4 बड़ी अहम चीजें थी जिसमें इंगेज थे, और उन्होंने उनके ऑफिस से कहा गया था कि ये मंडे को कर लें तो वो उनके चांसेस ज्यादा हैं अवेलेबल होने के, लेकिन चूंकि हम ये वेबिनार सैटरडे को करते हैं तो हमें तो जाहिर है कि सारे लोग जो है ना, ये कंसेंसस हमने तय किया हुआ, पर ये एक थोड़ा सा एक और हिसाब से वो बात है, और लेकिन हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं फैसले इस हवाले से बात जो आपने चाइना के हवाले से की, जी आपने जो चाइना के हवाले से बात की, तो यू रेस्ट अश्योर कि चाइना की जो वैक्सीन है उसका शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि उसका पाकिस्तान में जो टेस्ट डोजेस चल रही थी उनमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट है वो पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान में लोगों पे जो है वो इसके टेस्ट डोजेस आजमाई गई हैं और काफी अच्छी उसकी कामयाब खबरें भी हैं, तो इसलिए चाइना हमारा दोस्त भी है, चाइना के साथ हमारे अच्छे कोलैबोरेशन है। तो चाइना अगर हमें 5 लाख डोजेस फ्री देने की उन्होंने बात की है तो वो 5 करोड़ भी देगा, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें चाइना से बहुत अच्छी उम्मीद है। और यही वैक्सीन जो है कंटिन्यू होगी जहां तक मेरा अपना भी अंदाजा है। बिल्कुल सही, नहीं वही मेरा ख्याल। अब मैं इस पे एक बात करूं कि वफाकी वजीर खारजा और उनके वजीर खारजा की भी मुलाकात हुई थी, और बहुत अहम मुलाकात थी, उसमें यहाँ पे दोनों मुल्कों के खारजा अमूर के ऊपर बात हुई, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसी के ऊपर उनकी बात हुई। नसीम उर रहमान साहब अगर मौजूद हैं तो उस पर मैं एक कंसर्न शो करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाइनीज़ मीडिया के साथ भी चूंकि है और चाइना के साथ हमारी 15-20 साल की रफाकत भी है उनके साथ, तो एक कंसर्न है जो मैं इस वक्त बारे यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इस वक्त उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि वो ये है कि जो चाइनीज़ तो शायद हमें और भी फ्री डोजेस दे दें, लेकिन उनका एक ही कंसर्न ये था कि जिस तरह से फ्री किट्स आई थी और वो बाद में मुख्तलिफ ऐसी, मतलब वो उनके ऊपर मुफ्त टेस्ट नहीं हुए थे, ये एक 100% तो मैं इसके ऊपर नहीं कह सकता कि वो कितने परसेंट जो है वो मिस यूज हुई और उनको बेचा गया। चाइना का नसीम उर रहमान साहब जो 2 रोज पहले 3 रोज पहले मेरी उनसे बात हुई आफ्टर द मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बोथ कंट्रीज, उन्होंने एक कंसर्न शो किया कि मुझसे ये जानना चाह रहे थे कि ये कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि अगर चाइना बहुत सारी मुफ्त डोजेस देता है पाकिस्तान को तो वो मुख्तलिफ जगहों पर बिकेंगी नहीं, अवाम को मुफ्त में लगेंगी। नसीम उर रहमान साहब इस ये जरा एक थोड़ी सी बात कीजिए कि कौन सा मैकेनिज्म ऐसा हो सकता है, ये चाइनीज कंसर्न है, और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अगर और भी कोई दो सहबाब इसके ऊपर बात करना चाहें तो वो अपना कैन रेज हैंड कि हाउ टू इंश्योर। आप तो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वेरी क्लोज एड टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। नसीम उर रहमान साहब, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि मुफ्त में दवाई आएगी और मुफ्त में लोगों तक पहुंचेगी और बिकेगी नहीं? आप माइक जरा ऑन कर लीजिए नसीम उर रहमान साहब। नसीम उर रहमान साहब माइक ऑन कर लीजिए प्लीज।
माइक ऑन करने में थोड़ी देर लग रही है नसीम रहमान साहब को। अनम्यूट नाउ, प्लीज गो अहेड। तो अच्छा, ये जो चाइनीज कंसर्न है, ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न है कि डोनर हमेशा पाकिस्तान को देते हुए बड़ा घबराता है कि यार ये मैं जिस काम के लिए चीज दे रहा हूं ये वहां तक जाएगी कि नहीं जाएगी, और जेन्युइन कंसर्न है। तो प्लीज गो अहेड कि हाउ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल एंश्योर फ्री डोजेस टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये अच्छा, कुछ तो हाँ, देखिए आप भी समझते हैं 3 किस्म के मेजर फॉल्ट्स होते हैं इन सारे प्रोग्राम्स में। एक होते हैं स्ट्रक्चरल, एक होते हैं अंडरलाइंग, एक होते हैं इमीडिएट प्रॉब्लम्स। इमीडिएट प्रॉब्लम्स तो हल हो जाएंगे कि मीडिया वालों की अवेयरनेस होगी और आप जैसे अदारे और दूसरे लोग हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होगी कि इतनी डोजेज आ रही हैं, इतनी देर तक आ रही हैं और ये इन तक पहुंचेंगी, तो पीपल नो। उसको हम डिमांड क्रिएशन भी कहते हैं। जब डिमांड क्रिएशन हो जाएगी ना एकदम से, ये जानते हुए कि कितनी चीजें हमारे पास मौजूद हैं जो दी जा सकती हैं, तो द लेवल ऑफ पिल्फरेज, करप्शन एंड हाईजैकिंग फॉल्स डाउन सब्सटेंशियली। ये एक आदमी का काम तो नहीं है, ये पूरे अदारों का और सिविल सोसाइटी का भी है। जब आप जिस तरह के ये काम कर रहे हैं, इसमें ये होता है कि इट टेक्स द प्रोग्राम टू अनदर लेवल। तो आप भी उनसे कह सकते हैं, और मैं भी आपका कंसर्न जो है एट द रेलेवेंट क्वार्टर्स एज एंड व्हेन आई गेट द अपॉर्चुनिटी आई विल वॉइस इट, कि ये भी एक कंसर्न है कि गवर्नमेंट की डोनेशंस आई भी कई दफा उन लोगों तक नहीं पहुंचती जो कि डिजर्विंग है। जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले हैं, वो फायदा ले जाते हैं। सो इट डिफीट्स द होल पर्पस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन एंड द फ्रेंडशिप बिटवीन सच कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड चाइना, जिसको कि हम ऐसे हैंग ऑन करते हैं कि यार फॉर यू एनीथिंग बिकॉज यू डू सो एवरीथिंग फॉर अस। ठीक है ना जी? तो इसलिए ये आपने बहुत अच्छा किया कि थोड़ा सा कंसर्न है, जो कि इसी तरह की निजी महफिलों में, गैर सियासी महफिलों में, गैर मीडिया की महफिलों में वॉइस हो जाते हैं। बहुत अच्छा हो गया, तो इस पे हम करेंगे। अब ये रह गया कि जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी उतनी कम पिल्फरेज होगी, उतनी कम हाईजैकिंग होगी। कुछ ना कुछ तो होती है जब गवर्नमेंट के लिए चीजें आती हैं। ये सिस्टमिक फॉल्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ही आप समझ लीजिए कि, लेकिन हर शख्स जब इसके बारे में जानेगा, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को हम खुद ही मोबिलाइज कर रहे हैं और उन पॉइंट्स को मोबिलाइज करना चाह रहे हैं कि जिनके ऊपर के इनको रीच किया जा सके, जो काम करने वाले हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि जो स्मीडा है, जो स्मॉल मीडियम ये जो वर्कर्स हैं इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक वैक्सीन पहुंचाई जाए। प्रायोरिटी फॉर दोज हु डू नॉट हैव द कैपेसिटी और द परचेजिंग पावर, priority for the poor, priority for the needy, priority for the most vulnerable। ये है ओवरऑल थिंग प्राइम मिनिस्टर साहब की भी, डॉक्टर फैसल साहब की भी, और जैसे दोस्तों ने कहा है कि उनकी जो कमिटमेंट है और इन्फेक्शियस डिजीजेस में जो क्रेडिबिलिटी और रेपुटेबिलिटी है, everything is up at stake now कि how Pakistan handles this। So far Allah has been very kind to us, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा, और हम इन चीजों में जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको कोशिश भी करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे भी, कलेक्टिवली, एंड वी यू नो प्लेज टू वर्क टुगेदर। थैंक यू नसीम रहमान साहब। अच्छा, मुझे एक और मीटिंग के लिए जाना था, तो अगर इजाजत हो तो मैं कह रहा हूं कि जरताशा न्याजी की गुफ्तगू सुन लें, वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने हाथ उठाया है, और उसके बाद अगर कोई एक आध कोई सवाल है, बिकॉज यू आर द ओनली गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव विद अस इस वक्त। बाकी एक दो और लोग थे, वो चुप करके, जब मैंने उनका जिक्र किया कि वो लोग हैं, तो वो आगे पीछे हो गए हैं। तो अब आप हमारे चूंकि नरगे में हैं इस वक्त, तो थोड़ी देर अपनी रजाकाराना नरगे में हमारे रह लीजिए। Zartasha, please go ahead. You ask your question like whatever. जी, मनीष साहब, मैंने बस वो कमेंट ही करना था जो आपका सवाल था रिलेटेड टू ये जो साइनोफॉर्म आएगी कि मतलब मुफ्त में आएगी तो मुफ्त में चली जाएगी। तो जहां तक मैंने अभी देखा है, या जितना मैं फेडरल ईपीआई में भी बैठी हूँ, तो गवर्नमेंट के इदारों की इतनी कैपेसिटी है कि वो जो हमारे पास वैक्सीन आएगी वो मुफ्त में लोगों को मिलेगी। पोलियो इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, अभी टाइफाइड की वैक्सीन भी गवर्नमेंट
इसी तरह मुफ्त में ही लोगों को लगा रही है, तो इतनी उनकी कैपेसिटी है कि अगर इस तरह की आएगी तो इसी तरह से लोगों को चली जाएगी। तो इतना हमें अपना बिलीव होना चाहिए अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। नहीं, हमें तो नहीं, देखें इसमें हमें तो 100% यकीन है, इधर जलजला आ जाए, तबाही बर्बादी हो जाए, सब कुछ हो जाए, हमें फिर भी अपने इदारों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर यकीन रहता है। लेकिन मसला ये है कि अब क्योंकि हम लोग तो उन लोगों में से हैं जो जिनसे मुख्तलिफ लोग पूछते हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो ऐसे कैसे होगा। तो मैं सिर्फ ये एक, चूंकि जैसे अभी नसीमुर रहमान साहब ने कहा कि ये जब जो मुल्क हैं या दूसरे लोग हैं वो हमारे जैसों से दोस्ती में, प्यार मोहब्बत में और निजी महफिलों में या जाती ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर हमसे पूछते हैं कि यार ये हम इतना अगर कर देंगे और भी कर देंगे, लेकिन इंश्योर कैसे होगा कि ये बिकेगी नहीं, क्योंकि टेस्ट किट्स जो हैं जो मुफ्त में आई थी वो बिकी थी, और ये जाहिर है कि सारे इदारे, सारे सिस्टम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए। और उसके बाद जो है लोगों ने जो डोनर कम्युनिटी थी, अब उसके हाँ ये वो कंसर्न्स पाए जाते हैं, सिर्फ चाइना नहीं है, एक दो और लोग भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि यार ये अगर मुफ्त में चीज जाएगी तो क्या मुफ्त में आवाम तक पहुंचेगी? अगर तो, और यकीनन हमारे पास एक कैपेसिटी मौजूद है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, वरना डोनर कम्युनिटी का एतबार उठने का, जरताशा न्याजी साहबा आपको भी मालूम है, नसीमुर रहमान साहब ने तो पूरी जिंदगी यूनिसेफ में गुजारी है और इस तरह के इदारों में गुजारी है। अब कोई 20 बरस से वो PTI की मुख्तलिफ हवालों से जो रजाकाराना काम है उस पर भी इंगेज हैं। ये सब जानते हैं कि डोनर एक वक्त तक आपके साथ होता है, 2-4 दफा अगर उसको झटके लगते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो कोई और सवाल कोई उठाना चाहे, वरना फिर हम नसीमुर रहमान साहब को इजाजत दें और फिर हम भी आपसे इजाजत लें और इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें। एनी पर्सन लाइक टू रेज मोर concern or to offer some comment? मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त कोई और हाथ उठता हुआ नजर नहीं आया है। डॉक्टर वहीद चौधरी साहब, आप इसके ऊपर, या सहर बिशारत, या चट्टा साहब, फरीहा इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद अली, इमरान रियाज साहब। इमरान साहब इज अ मीडिया गुरु, आपको इस हवाले से बात करना चाहेंगे? सादिक हुसैन साहब। जी, डॉक्टर वहीद चौधरी साहब का हाथ आई कैन सी। जी डॉक्टर वहीद चौधरी साहब ये करें ताकि फिर हम नसीमुर रहमान जो दोस्ती में, हमारे मोहब्बत में, हमारे नरगे में हैं, ताकि उनको फिर हम इजाजत भी दें और प्रोग्राम कंक्लूड करें। डॉक्टर वहीद चौधरी साहब। नसीम साहब का शुक्रिया, ही स्टेड विद अस फॉर क्वाइट लॉन्ग एंड ही हैज बीन रिस्पोंडिंग टू ऑल आवर क्वेरीज। और उसके हवाले से जो लास्ट बात है, ये आपकी फरमाइशी तौर पे मैंने हैंड रेज किया, और इसके बारे में मैं एक सबमिशन देना चाहूँगा। यू आर ऑलवेज वेरी गुड इन डॉक्यूमेंटेशन, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि इस वेबिनार को एक अच्छे डॉक्यूमेंट की शक्ल में दोस्तों तक और गवर्नमेंट तक सर्कुलेट करने में आप इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं। आई होप आई एम नॉट आस्किंग अ लॉट। नहीं, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वहीद चौधरी साहब, ये दोबारा याद दहानी का, यकीनन हम इसको करेंगे। नसीमुर रहमान साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप इतनी देर हमारे साथ रहे और आपसे हमारी मोहब्बत का ताल्लुक जाहिर है कि इतना पुराना है, और हमारा ये हक भी बनता है कि जब आप हमारे साथ हों तो फिर आप हमारे साथ, हम वो कहते हैं ना, मेहमान अपनी मर्जी से आता है और जाता है मेज़बान की मर्जी से है। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इसको आज सच साबित कर दिया कि आप हमारी मर्जी से, अपनी मर्जी से तो आप तशरीफ ले आए, आपकी बड़ी मेहरबानी, और आप जा हमारी मर्जी से रहे हैं। और हमें इस वक्त कोई और सवाल नहीं नज़र आता। मेरा ख्याल है कि हमने बहुत सारे सैर हासिल गुफ्तगू कर ली है। अब मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से डेफिनेटली इसकी हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, पॉइंट्स बना के। नसीमुर रहमान साहब, आई विल आल्सो शेयर विद यू, आप अपना ईमेल मुझे दीजिएगा ताकि वो आप तक पहुंचे। और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से भी इंशाल्लाह मंडे को हमारी कोशिश है कि उनसे मुलाकात भी हो पाए, फिर आपके साथ भी हो सकती है। तो यूं मिलजुल कर हम सारे अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने में जो जितनी एफर्ट्स कंट्रीब्यूट कर सकता है, और जो डोनर कम्युनिटी की जो कंसर्न्स हैं उनको भी हम मिलजुल कर एड्रेस कर सकते हैं। इसके साथ मैं सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का जो हमारे साथ रहे, और उम्मीद है कि अगले हफ्ते को एक और वेबिनार के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।